لا إله إلا الله محمد رسول الله. 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 هو الأول والآخر والظاهر والباطن يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. الحمد لله الذي كتب الآثار ونسخ الآجال والقلوب عنده مفضية والسر عنده علانية. الحلال ما أحل والحرام ما حرم والدين ما شرع والأمر ما قضى. الخلق خلقه والعبد عبده وهو الله الرؤوف الرحيم. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وعلى أصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: إن الله بعثني كافة للناس رحمة فأدوا عني، أو كما قال صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. میرے محترم بھائی اور دوستو، اللہ تعالیٰ نے دنیا کی زندگی کو امتحان کے لیے بنایا ہے. یہاں جو آتا ہے وہ جانے کے لیے آتا ہے. یہاں ٹھہرنا کسی کو بھی نہیں ہے. بادشاہ، فقیر، دیہاتی، شہری، موت سب کا مقدر ہے. موت پر انسان جو کچھ کماتا بناتا ہے وہ اوروں کے حوالے کر کے چلا جاتا ہے. خود خالی ہاتھ جا کے منو مٹی کے نیچے سو جاتا ہے. جو ہاتھ میں کوئی چھلا انگوٹھی ہوتی ہے وہ بھی لوگ اتار لیتے ہیں. گھڑی بھی اتار لی جاتی ہے. لباس بھی اتار دیا جاتا ہے. اس کو ننگا ہونے سے بچانے کے لیے کفن پہنایا جاتا ہے، ورنہ مرنے والے کی ضرورت تو کفن بھی کوئی نہیں ہے. اس کا جسم ہی گل جاتا ہے تو کفن کی کیا ضرورت رہ جاتی ہے. لیکن اس کو چھپانے کے لیے اور اس کی عزت اور حرمت کا تقاضا ہے کہ اس کو چھپا کے زمین میں پہنچایا جائے. تو یہاں سے جو ہمیں نظر آتا ہے انسان خالی جا رہا ہے، وہ در حقیقت خالی نہیں ہوتا. اس کے ساتھ اس کا عمل ساتھی ہوتا ہے. اس کی نیکیاں بھی اس کے ساتھ ہیں، اس کے گناہ بھی، اس کا ظلم بھی، اس کا رحم بھی، اس کی چوری بھی، اس کی ساز بھی، اس کا تقوی بھی، اس کی نافرمانی بھی، اس کا ایمان بھی، اس کا کفر بھی اس کے ساتھ ساتھ جاتا ہے. قبر سے ایک زندگی شروع ہوتی ہے جو ہماری نظروں سے نظر نہیں آتی، لیکن موت کے بعد ایک زندگی ہے جو مر کے انسان زندہ ہوتا ہے. پھر وہ کبھی بھی نہیں مرتا، پھر وہ ہمیشہ کے جہان میں داخل ہو جاتا ہے. موت کے بعد کیا زندگی ہے، موت پر انسان کس طرح اٹھتا اور جاتا ہے، یہ انسان اپنی عقل سے نہیں سمجھ سکتا. ہندو جلا دیتے ہیں، آج کل کرنٹ لگا کے اس کی ہڈیاں بھی جل جاتی ہیں. آگ کے ایران والے آگ کے پجاری ایک بڑے دالان میں رکھ دیتے ہیں، ان کو پرندے کھا جاتے ہیں. مسلمان زمین میں دبا دیتا ہے. تو کیا ہوا؟ یہ تو مٹی ہو گیا، اس کو پرندے کھا گئے، اس کو جانور کھا گئے، یہ پانی میں ڈوب گیا، اس کو آگ نے جلا دیا. تو یہ کہاں چلے گئے یہ سارے لوگ؟ تو اس لیے
جو صرف اپنی عقل سے سوچتے ہیں تو وہ کہہ اٹھتے ہیں ہی ہاتھ لما توعدون، کچھ بھی کوئی نہیں، موت تو بات کوئی شے کوئی نہیں، ہمیں تو انہوں ڈرائی جاندے ہی نہیں، جو مرضی کرو۔ قرآن پہلے کہہ چکا ہے ہی ہاتھ لما توعدون ان ہی الا حیاتنا الدنیا نموت ونحیا وما نحن بمبعوثین۔ یہ تو انہوں ہمیں مولوی ڈرائی جاندے ہی نہیں، موت تو بات کوئی شے کوئی نہیں، جو مرضی کرو۔ یہ ہر زمانے کی آواز ہے، آج بھی ایک بہت بڑا انسانوں کا طبقہ یہ کہہ رہا ہے کشے کوئی نہیں، موت تو پیچھے، ایویں نے ساریاں فراڈ دیاں گلاں۔ یہ اس زمانے سے لے کر آج تک ہے۔ اس کا جواب اللہ تعالیٰ نے دیا، یقولون انا لمردودون فی الحافرہ، یہ کہتے ہیں قبروں سے بھی کوئی نکل کے آیا، کوئی آیا ساڈا پیو دادا قبر چوں نکل کے سانو آکھی جاندا ہوئے جنت بھی ہے دوزخ بھی ہے، انا لمردودون فی الحافرہ، کون ہے جو قبروں سے ہمیں نکالے گا؟ میاں بیٹھ جائے۔ تو میرے بھائیو، اللہ تعالیٰ اس کا جواب دیتا ہے، یقولون انا لمردودون فی الحافرہ، یہ کہتے ہیں قبروں سے اٹھ کے کون آیا؟ تو ان کو کہو فإنما ہی زجرۃ واحدہ، ایک زبردست آواز ہوگی، فإذا ہم بالساہرہ، اور تم سارے قبروں سے نکلو گے، سب کے سب نکلو گے، فإذا ہم من الأجداث إلی ربہم ینسلون، قبریں پھٹیں گی، تم اٹھائے جاؤ گے، تم قبروں سے نکلو گے، فتاتون افواجا، اور تم فوج در فوج اللہ کے دربار میں چلو گے۔ افواجا کے نیچے اللہ کے نبی نے فرمایا 3 فوجیں، فوج سے مراد یہاں گروہ، جتھا، 3 جتھے، ایک سواریوں پر ہوگا، ایک پیدل ہوگا، ایک سر نیچے ٹانگیں اوپر ہوں گی، اور اس سر کے بل جا رہا ہوگا۔ تو لوگوں نے پوچھا یا رسول اللہ وہ سر کے اوپر کیسے چلیں گے؟ تو آپ نے فرمایا جس اللہ نے ٹانگوں پر چلایا وہ سر پر چلائے گا۔ وہ میدان محشر کی طرف چلیں گے، سر نیچے اور ٹانگیں ان کی اوپر ہوں گی، فتأتون افواجا۔ تو اس کا جواب پھر آیا ان یوم الفصل کان میقاتا، وہ دن مقرر ہو چکا ہے، اس دن میں کوئی نہ کمی ہے نہ زیادتی ہے، لکم میعاد یوم، وہ ایک دن ہے، لا تستاخرون عنہ ساعہ ولا تستقدمون، نہ وہ آگے جائے گا نہ وہ پیچھے گا، یوم یاتی، وہ آئے گا، لا تکلم نفس الا باذنہ، کوئی تیرے رب کی اجازت کے بغیر اس دن بول نہ سکے گا، یوم نسیر الجبال، اس دن اللہ پہاڑوں کو ہٹا دے گا، وَتَرَى الْأَرْضَ بَارِزَةً، زمین ننگی چٹیل ہوگی، وَحَشَرْنَاهُمْ، اور تمہارا رب پھر تمہیں جمع کرے گا، فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا، کسی ایک کو بھی نہیں چھوڑے گا، وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادًا، آج تم اکیلے آئے ہو، كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ، جیسے میں نے تمہیں ماں کے پیٹ سے اکیلا پیدا کیا تھا، بَلْ زَعَمْتُمْ أَن لَّن نَّجْعَلَ لَكُمْ مَوْعِدًا، یہ تم وہی لوگ ہو جو کہا کرتے تھے مر گیا سے مٹی ہو گیا، کہہ نہیں پوچھنا، اب میں پوچھنے کے لیے آ چکا ہوں، وجاء ربک، میں بھی آ رہے ہیں، والملک، میرے فرشتے بھی آ رہے ہیں، صفا، پوریاں صفاں بنا کے آ رہے ہیں، وجیء یومئذ بجہنم، میری جہنم بھی آ رہی، وازلفت الجنۃ للمتقین، میری جنت بھی آ رہی، یوم تشقق السماء بالغمام، آج آسمان ہٹ چکا ہے، وَنُزِّلَ الْمَلَائِكَةُ تَنزِيلًا، فرشتے اتر چکے ہیں، الملک یومئذ الحق للرحمن، آج تیرے شہنشاہ رب کی حکومت سامنے آ چکی ہے، وَكَانَ يَوْمًا عَلَى الْكَافِرِينَ عَسِيرًا، آج کا دن نافرمانوں کے لیے بڑا تنگ ہے، یوم يعض الظالم على يديه، آج تم دیکھو گے ظالم کو، ہیں کافر نہیں آکھیا، ظالم آکھیا، کہ مسلمان بھی ظالم ہوندہ ہے، کافر بھی ظالم ہوندہ ہے، اس وقت اللہ تعالیٰ نے دونوں مجرموں کو پکڑا، مسلمان کو بھی کافر کو بھی، اگر کہتا یوم یعض الکافر، تو جو مسلمانوں کے نافرمان ہیں ان کا کیسے ہوتا؟ تو اللہ نے کہا یوم یعض الظالم علی یدیہ، آج دیکھو گے ظالموں کو، کیا مرد کیا عورت، وہ کیا کر رہے ہیں؟ یعض علی یدیہ، آپ دیکھ رہے ہیں اپنے ہاتھوں کو چبائیں گے اپنے دانتوں کے ساتھ،
جی میں اب مرکنی ہڈی نہیں چبا بھی نہیں، سارا ہاتھوں سے اپنے دانت سے اپنا سارا ہاتھ چبا دے گا اور چباتے چباتے کونی تک چلا جائے گا، ساری کونی اپنے ہاتھوں تک۔ کیا کہے گا؟ یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، ہائے میں اللہ دے نبی دی من لئی ہوں۔ آج نبیوں کی شان سامنے آئی گی۔ یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، اے کاش میں نے اللہ کے نبی کی بات کو مانا ہوتا۔ یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، ہائے میں کیوں ظالماں دا ساتھی بنیا، میں کیوں بھیڑی سنگت اچ پہ گیا، میں کیوں بری صحبت اچ پہ گیا، میں کیوں پٹھیاں راہاں تے چلیا، میں نے کیوں غلط راستوں کا انتخاب کیا، میں کیوں غلط سوسائٹی اور دوستوں کا ساتھی بنا۔ یا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، ہائے کاش میں بروں کی سنگت میں نہ جاتا۔ اور یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، ہائے کاش میں نبیوں کا رسول کا ساتھی بن جاتا۔ میرے بھائیو، آج کا رونا کسی کام کا کوئی نہیں ہے۔ اللہ نے ظالم کہا، کافر نہیں کہا، ظالم کہا، کافر نہیں کہا۔ ایک ظالم بتاؤں جس کا کسی کو بھی نہیں پتا، ایس بندے مار چھڑے ظالم، ایس بندے چوری کی تھی اے بھی ظالم، اس بندے ڈاکہ مرے اے بھی ظالم، ایس کسی دی عزت لٹ لئی تھی دی بہن دی اے بھی ظالم، ایس کسی نو گال کڈی مک ماری اے بھی ظالم۔ ایک ظالم ہور بھی دساں جنہاں نال چک بھرے پین، سوماں دے بھی تے حراجاں دے بھی تے ساریاں دے۔ الجفا کل الجفا، الجفا کل الجفا، ظالم ہے اور بہت بڑا ظالم ہے۔ کل الجفا، ظالم ہے اور بہت بڑا ظالم ہے۔ والنفاق، اور منافق ہے اور بڑا وڈا منافق ہے۔ ساریاں دے کان کھڑے ہو گئے، کیا کی جانا؟ الجفا کل الجفا، ظلم بہت بڑا ظلم، ظالم بہت بڑا ظالم، منافق بہت بڑا منافق۔ کون یا رسول اللہ؟ من سمع النداء فلم یجب، جس نے اذان سنی اور نماز نہ پڑھی، بڑا ہی بڑا ظالم۔ اب سو والا چک بھرے پہ انہیں ظالمان آل، اے ہنومان کی تے 14 کی تے کچا کو تے عبدالحکیم تے آڑی آلہ تے تلمبا، سب ظالموں سے بھری ہوئی دھرتی ہے کہ اذان پر سر زمین پہ نہ جھکے، اس سے بڑا ظالم کوئی نہیں ہے۔ 2 ٹائم جانور چارہ کھاتا ہے، 1 وقت پانی پیتا ہے، ساری زندگی آپ کے گھر پر غلامی سے گزار کے چلا جاتا ہے، ساری زندگی وفا کر جاتا ہے، ساری زندگی نبھا کر جاتا ہے۔ یہ کیسا انسان ہے جو سر سے لے کر پاؤں تک اللہ کے طفیل وجود میں ہے؟ آنکھوں نے دیکھا تو اللہ کے فضل سے، کانوں نے سنا تو اللہ کے فضل سے، زبان نے بولا تو اللہ کے فضل سے، جسم میں حرکت آئی تو اللہ کے رحمت اور کرم سے، غذا اندر جا کے جزو بدن بنی تو اللہ کے فضل سے، زمین نے غلوں کو نکالا تو اس بادشاہ کے فضل سے، اس سورج کی گرمی سے ہماری فصلیں تیار ہوئی تو میرے رب کے کرم سے، زمین کی رگوں سے پانی نکلا تو میرے اللہ کی چاہت سے، بادلوں سے بارش برسی تو میرے رب کے ارادے اور چاہت سے، اور دانتوں نے، کتنی بڑی اللہ کی قدرت ہے، میں نہیں ہوں جنہوں نے اللہ ودھاونا شروع کر دے، کوئی حد ہے؟ ایک جگہ پہ آ کر رک جاتے ہیں، کیوں نہیں آتے؟ یہ بال بڑھ رہے ہیں داڑھی کے ہیں، یہ دانت رکے ہوئے ہیں، یہ کیوں نہیں بڑھتے چلے جا رہے، یہ کیوں نہیں باہر نکلتے چلے آ رہے؟ سارے مسوڑے کتنے نرم، ہتلا زبان کتنی نرم، تالو کتنا نرم، یہ اتنے سخت کہاں سے پیدا ہو گئے؟ داڑھوں کی سائز الگ، نوکیلے دانت الگ، سامنے کے الگ، پھر نیچے 2 سانس کی نالی اور غذا کی نالی، پھر سانس کی نالی کے اوپر ایک پردہ، جو میں نے نوالا منہ میں ڈالا یا پانی کا گھونٹ منہ میں ڈالا، سانس کی نالی کے اوپر پردہ آ گیا، غذا کی نالی کھل گئی، وہ پانی اندر گیا، روٹی اندر گئی۔ اگر میرا اللہ اس پردے کو روک دے، یہاں ایک فرشتہ ہے 24 گھنٹوں کا کام ہی ہے، شراب بھی پیوے تو اللہ تعالیٰ آندا ہے ساہ دی نالی بند کر دے، بدبخت ہے، میں تو اپنا رحم کراں، یہ
وفا کرے نہ کرے میں تا رحم کریں اس نامراد دی سادی نالی بند کرنی تے شراب دی سادی نالی جا کے دا بیڑا بوڑ دے. شراب پیتے پیتے مرے گا تو بے ایمان ہو کے مرا، کیونکہ جب آدمی شراب پیتا ہے تو اس کے پیٹ سے ایمان باہر چلا جاتا ہے. جس پیٹ میں شراب جاتی ہے اس پیٹ سے ایمان باہر چلا جاتا ہے. پیٹ میں شراب ہو اور موت آ گئی تو عین ممکن ہے کافر ہو کے مرے، ایمان ہی ختم ہو جائے. تو شراب بھی پیے نا تو اللہ سانس کی نالی بند کر دیتا ہے اور غذا کی نالی کھول دیتا ہے. چوری کی روٹی بھی کھا رہا ہو نا، رشوت کا مال بھی کھا رہا ہو اور ظلم و ستم اور ڈاکے کا رزق بھی کھا رہا ہو تو اللہ تعالیٰ سانس کی نالی بند کر دیتا ہے، غذا کی نالی کھول دیتا ہے اور غذا کو اس کے اندر پہنچا دیتا ہے اور عافیت کے ساتھ اس کو جزو بدن بنا کر اور باقی چیزوں کو خارج فرما دیتا ہے. تو جب قدم قدم پہ اللہ کا انسان محتاج ہو، دھرتی سے لے کر آسمان تک ہر چیز انسان کی خدمت میں ہو، روزانہ کتنا دودھ ہے جو اللہ تعالیٰ آپ کے دسترخوانوں پہ لاتا. کبھی سوچا اللہ تعالیٰ دودھ رنگ چٹا نہ کر دا، نیلا کر دینا، ساڑا کوئی زور آئی؟ کیا خوبصورت رنگ بنایا کہ وہ کیمی دل کر کے بندہ پی جائے. اگر دودھ کا رنگ اللہ مجھ طرح کالا کر دینا تو کون اس کو ہاتھ لگاتا؟ بے رنگ کر دیتا پانی کی طرح، فرق میں لگتا دودھ سے پانی دا. ساوا رنگ کر دینا، پیلا رنگ کر دینا، ذائقہ یہ نکال کے اس کے اندر ذائقہ کوئی اور بھر دیتا. کیا میرا رب ہے. نسقیکم من بین فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربین. یہ تیرا رب ہے جو تمہیں گوبر اور خون کے بیچ میں سے سفید شفاف دودھ نکال کے پلاتا ہے. جب وہ کہتا ہے حی علی الصلاۃ، آ جاؤ بھائی سو نماز پڑھو، مگر نہیں سن ویل کوئی نہیں، تو میرے نبی نے کہا ان سے بڑا ظالم کوئی نہیں. یہ بڑا ہی ظالم ہے، بڑا ہی ظالم. بس ہم تو آج تھی کدی کسی نے وعدہ نہیں کیتا تے اے وعدہ تھوڑا جڑا روز اذان دے تے نماز نہیں پڑھی جا رہی. اتنا بڑا ظلم کہ اللہ کہنے میں الجفا کل الجفا، بڑا ظالم ہے جو اذان سن کے مسجد کی طرف نہ جا رہا ہو، بڑا منافق ہے جو اذان سن کے مسجد کی طرف نہ جا رہا ہو. علاقہ ہمارا بھرا پڑا ہے اس ظلم و ستم کے ساتھ. شیطان نے ایک سجدہ چھوڑا تھا آج تک مردود ہو گیا. ہم روزانہ کتنے سجدے چھوڑ دیتے. ایک فرض نماز قضا ہو جائے، ایک فرض نماز، پھر ساری زندگی نفل پڑھتا رہے اور قیامت تک پڑھتا رہے. اس فرض نماز کے برابر نہیں ہو سکتا. ایک فرض روزہ چھوڑ دے پھر ساری زندگی نفلی روزے قیامت تک رکھتا رہے، ایک روزے کے برابر نہیں ہو سکتا. میرے بھائیو، موت کے بعد کیا ہے کچھ پتہ نہیں. نبیوں نے بتایا ایک زندگی آ رہی، نبیوں کی زبان پر اللہ نے کلام اتارا. تنزیل من الرحمن الرحیم لا تحرک به لسانک لتعجل به ان علینا جمعه وقرآنه فاذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم ان علینا بیانه. اللہ نے اپنا علم اپنے انبیاء کی زبان پر اتارا، ان کے ذریعے سے ہم تک پہنچا کہ موت کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک دن رکھا ہے جس کا نام قیامت. قیامت کھڑا ہونے کو کہتے ہیں، جس دن انسان اللہ کے دربار میں ہوگا. وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادًا، الگ الگ آئے گا. كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ، جیسے اکیلے پیدا کیا تھا. ادھر سے دوزخ بھڑکے گی، ادھر سے جنت مہکے گی. بیچ میں پل رکھا جائے گا، پھر اللہ کا ترازو اتارا جائے گا. پھر اللہ تعالیٰ نیکیوں اور بدیوں کے پرچے کھولے گا، پھر اس کو ہوا میں اڑائے گا. نیکوں کے سیدھے ہاتھ میں آئے گا، بروں کے الٹے ہاتھ میں آئے گا. نیک عورتوں کے سیدھے ہاتھ میں، بدکار عورتوں کے الٹے ہاتھ میں آئے گا. جس کے سیدھے ہاتھ میں آئے گا وہ نعرہ مارے گا ہا اقرؤ کتابیہ، آؤ میری کتاب پڑھو میں پاس ہو گیا. جس کے الٹے ہاتھ میں آئے گا وہ پکارے گا یا لیتنی لم اوت کتابیہ، ہائے میں لٹے گیا، میرے پٹھے ہاتھ سے چاہ گیا، ہن میں نہیں بچدا، مینوں بچایو، اب کوئی بچانے والا تو ہے نہیں. کہے گا یا لیتہا کانت القاضیہ، ارے موت آ جا مجھے مار دے، تو کہاں چلے گئے، مینوں دوبارہ قبر چ لے جا. نہیں اب کوئی نہیں مر سکتا، آج صرف موت مرے گی، باقی سب زندہ رہیں گے. ادھر والا کہہ رہا ہے ہاں اقرؤ، او ویکھو تو صحیح میری کامیابی، مینوں سیرے پاؤ، مینوں پھل پاؤ، میں کامیاب. کیوں بھائی تو کہ میں پاس ہوئے ہیں؟ وہ کہے گا انی ظننت انی ملاق حسابیہ، کہے گا مجھے پتا تھا میرے رب میری پائی تے بول نو پوچھنا ہے، سوال کرنا ہے، میں بولے ابھی تول کے تے
ٹریا بھی سوچ کے میں کدی غلط قدم نہ چاہیا غلط عیشت راضیہ، میرے بندے کو جنت کی شاندار زندگی کی بشارت دو، فی جنت عالیہ، عالی شان وہ جنت ہے، قطوفها دانیہ، جس کے پھل جھکے ہوئے ہیں، جس کے خوشے جھکے ہوئے ہیں۔ میرے نبی نے فرمایا اگر ایک کوا ایک مہینہ مسلسل اڑتا جائے تب جا کر جنت کے انگور کا ایک گچھا ختم ہوگا۔ جنت کے انگور کا ایک گچھا ساری زمین سے بڑا ہے، ساری زمین سے بڑا ہے۔ اور میرے نبی نے فرمایا کہ کوئی آدمی جنت کے پانی کا ایک یوں انگلی ڈالے، اب دیکھو نا صرف اتنے تری باقی رہ گئی، پانی گر گیا تری باقی رہ گئی۔ جنت کا پانی نہ شراب، نہ رحیق، نہ سلسبیل، نہ تسنیم، نہ کافور، نہ زنجبیل، یہ تو بڑی اعلیٰ درجے کے مشروبات ہیں۔ عام سادہ جنت کا پانی، انہار من ماء غیر آسن، جنت کے پانی میں انگلی ڈبوئے، پہلے آسمان پر بیٹھ جائے جو نظر بھی نہیں آتا، اور انگلی کو یوں نیچے کر دے تو اس انگلی کی تری سے ساری کائنات میں خوشبو پھیل جائے گی، ساری کائنات میں ایک مٹھاس پھیل جائے گی۔ وہ ایک قطرہ زمین پر گر جائے تو سارا جہان میٹھا ہو جائے گا۔ جنت کی عورت آسمان پہ بیٹھ کے یوں نیچے دیکھے اور دنیا کے انسانوں کی نظر وہاں پہنچ جائے تو اس کے چہرے کے حسن پر ساری دنیا کے کلیجے پھٹ جائیں گے۔ اور جنت کی عورت ایسے ہوا میں دوپٹہ آسمان پہ بیٹھ کے یوں اپنا دوپٹہ لہرا دے تو آسمان سے لے کر زمین تک ساری کائنات معطر اور خوشبودار اور روشن ہو جائے گی۔ اور جنت کی عورت کے چند بال توڑ کر زمین پہ پھینک دیے جائیں تو ان کے چند بالوں سے ساری کائنات میں خوشبو ہوگی، روشنیاں ہوں گی، اور روشنیوں کے ایسے سورج نکلیں گے کہ یہ سورج بھی اس کے سامنے نظر نہیں آئے گا، اور اس سورج کو اتنا حصہ انگلی کا دکھا دے تو سورج اس کے سامنے بے نور ہو جائے گا۔ جنت کی لڑکی 7 سمندر میں تھوک ڈال دے تو 7 سمندروں کا پانی شہد سے زیادہ میٹھا ہو جائے گا۔ اور جنت کی عورت سر اٹھائے، ساز جنت ساز بنے اور جنت کی عورت آواز بنے تو اس کا ایک گیت دنیا میں گانے نہ سننے والا اللہ اعلان کرے گا، اعلان ہوگا، کتن بھائی کتن جڑے دنیا گانے کوئی نہ سن دے، آ جاؤ بھائی، دنیا میں موسیقی نہ سننے والے، دنیا میں گانا نہ سننے والے آگے آ جاؤ، سنن والے پیچھے ہو جاؤ، نہ سننے والے آگے آ جاؤ۔ جی جنت کی حوروں کو حکم دیا، سنا آج میرے بندے کو جنت کا گیت سنا، یہ عورت کا نغمہ اور جنت کا ساز، یہ ایک گانا 70 سال لمبا ہوگا۔ مجھے جنید جمشید بڑا بڑا گاؤں والا جنید جمشید توبہ کر گیا، 7 مہینے واسطے انگلستان جماعتش گیا، مجھے کہنے لگا ہمارا گانا 3.5 منٹ لمبا ہوتا ہے، 3.5 منٹ سے زیادہ نہیں ہوتا، کوئی بہت مشہور ہو جائے تو 10 منٹ سے آگے نہیں ہوتا، اس کے بعد لوگ نہیں سنتے۔ 10 منٹ دنیا کا لمبے سے لمبا گیت، 10 منٹ جنت کا چھوٹے سے چھوٹا گیت 70 سال، منٹ نہیں پہ آنا، 70 سال 70 سال۔ پھر اللہ دھن بدلے گا، انہاں کوئی ارادہ نہیں بے وٹی جاوے، ہمیں یہ سنتے رہے 700 سال تو ہمیں 7000 سال، ان کی لذت زیادہ 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 ہے۔ دنیا کی طبلے سرنگی پر جنت کو بیچ دیا، کیا دھوکے کا سودا، کیڈا بڑا فراڈ ہو گیا بھائی۔ اللہ تعالیٰ نے قیامت میں آخیا جو ذالک یوم التغابن، تغابن ہوتا فراڈ کرنا، غبن نہیں ہوتا، غبن کر گیا میرے سارے پیسے غبن کر گیا۔ اللہ نے قیامت کو کہا ہے تغابن، فراڈ والا دن، قیامت اس کی فراڈ ہے۔ قیامت میں نافرمانوں کو پتا چلے گا کہ شیطان ہمیں دھوکہ دے گیا، شیطان ساڑی ہر شے لٹ کے لے گیا، ذالک یوم التغابن۔ اس دن کہیں گے ہائے ساڑے نال دھوکہ ہو گیا جی، اب میرے کو روز آئے انہیں جی میرے نال جی دھوکہ ہو گیا جی، میری زمین اگلے قبضہ کر لی، میری دکان اگلے قبضہ کر لی، تو آج پتا چلے گا کہیں گے ہائے شیطان ساڑے ایمان سے ہی قبضہ کر گیا، دنیا دے گاون سانو دھوکہ دے گیا، جنت دے گاون تو محروم، دنیا کی شراب ہمیں دھوکہ دے گئی، آج جنت کی شراب سے محروم، دنیا کی عورت دھوکہ دے گی، آج جنت کی خوبصورت بیویوں سے محروم، دنیا کی حکومت دھوکہ دے گی، آج جنت کی حکومت سے محروم۔
فَإِذَا رَأَيْتَ ثَمَّ رَأَيْتَ نَعِيمًا وَمُلْكًا كَبِيرًا، میرے بندے میں نے تیرے لیے وہ کچھ تیار کیا ہے کہ تجھے پتہ ہی کوئی، ایڈا بڑا ملک ہے تینوں پتہ ہی کوئی نہیں ہے۔ یہ کامیاب انسان ہے جس کے الٹے ہاتھ میں آ رہے وہ کہہ رہا یا لیتنی لموت کتاب، مر گیا میرے پٹھے ہاتھ پہ آ گیا، نو میں بچاؤ۔ ولم ادر ما حسابیا، مجھے نہیں پتا تھا میرا حساب ہوگا۔ یا لیتہا کانت القاضیہ، موت آ کے مجھے مار دیتی میرا کام بن جاتا، لیکن اب تو موت بھی نہیں آ سکتی، اب موت بھی گئی تو اب اللہ تعالیٰ کا اعلان ہوگا خذوہ، پکڑو اس کو، خذوہ، پکڑو اسے، فغلوہ، باندھو اس کو، ثم الجحیم صلوہ، اسے جہنم میں جلا دو، ثم فی سلسلۃ ذرعہا 70 ذراعا فاسلکوہ، اور اسے جہنم کی زنجیروں میں جکڑ کر نیچے لٹکا دو، کباب کی طرح بھنتا رہے گا۔ قیامت آ کر نئی زندگی شروع کرتی اور قیامت کے بعد پھر زندگی ختم نہیں ہوتی، لہذا یہ ہمیشہ کے لیے جلتا رہے گا، جلتا رہے گا، جلتا رہے گا۔ میرے بھائیو، یہ سچی خبریں ہیں جو انبیاء دے کر گئے، جو اللہ نے بتائیں، وحدہ لا شریک اللہ۔ اس اللہ کو ماننے پر اگلا جہان بھی بنے گا، یہ جہان بھی بنے گا، اس اللہ کی نافرمانی پر یہ جہان بھی برباد، اگلا جہان بھی برباد۔ 1.25 لاکھ نبیوں کی دعوت ہے کہ ساری دنیا کے انسانوں کو پیغام ہے کہ لا الہ الا اللہ، دل اللہ کو دے دو لا الہ الا اللہ، جان اللہ کو دے دو لا الہ الا اللہ، مال اللہ کو دے دو، کوئی نہیں جی لگانے کے سوائے اللہ کے لا الہ الا اللہ، کوئی نہیں محبت کے قابل سوائے اللہ کے یہ لا الہ الا اللہ، کوئی نہیں بندگی کے قابل سوائے اللہ کے یہ لا الہ الا اللہ، کوئی نہیں ضرورت پوری کرنے والا سوائے اللہ کے یہ لا الہ الا اللہ، کوئی نہیں مشکلات کی گھاٹیوں سے نکالنے والا سوائے اللہ کے یہ لا الہ الا اللہ، کوئی نہیں دکھ درد دور کرنے والا سوائے اللہ کے یہ لا الہ الا اللہ، کوئی نہیں مرض سے شفا دینے والا سوائے اللہ کے یہ لا الہ الا اللہ۔ وہ مشرق میں اللہ، وہ مغرب میں اللہ، وہ شمال میں اللہ، وہ جنوب میں اللہ، وہ آسمانوں پہ اللہ، وہ زمین میں اللہ، وہ آگے بھی اللہ، وہ پیچھے بھی اللہ، وہ دائیں بھی اللہ، وہ بائیں بھی اللہ، وہ اوپر بھی اللہ، وہ سورج میں بھی اللہ اور چاند میں بھی اللہ، اور تاروں میں بھی اللہ اور پھولوں میں بھی اللہ، خوشبو میں بھی اللہ اور کلیوں میں بھی اللہ، اور بلبل کے نغموں میں اللہ، اور کوئل کی کوک میں اللہ، اور پانی کی موجوں میں اللہ، اور بارش کے قطروں میں اللہ، اور بادل کی بجلیوں میں اللہ، اور آسمان کی بلندیوں میں اللہ، اور جنگلوں کے خوبصورت نظاروں میں اللہ، اور پہاڑوں کی چوٹیوں کے برف میں اللہ، اور وادیوں میں اللہ، اور صحراؤں میں اللہ، اور ماضی بھی اللہ، اور حال میں بھی اللہ، اور مستقبل میں بھی اللہ، اور مشرق اور مغرب پر بھی اللہ، رب المشرقین والمغربین، رب المشرق والمغرب، لا الہ الا هو فاتخذه وکیلا وهو الذی فی السماء الہ وفی الارض الہ، آسمان بھی اللہ کے اور زمین بھی اللہ کی، لہو ما فی السماوات وما فی الارض وما بینہما وما تحت الثری، آسمانوں پہ اللہ اور زمین پر اللہ، اور خلا میں اللہ، اور فضا میں اللہ، اور ہواؤں میں اللہ، کائنات کے چپے چپے اور ذرے ذرے میں، اور ایک وقت کے ایک ایک لمحے میں، اور کائنات کے ایک ایک چپے اور ایک ایک ذرے میں، خلاؤں میں، ہواؤں میں، فضاؤں میں، زمین میں، آسمان میں، ناری میں، نوری میں، خاکی میں، آبی میں، خلائی میں، فضائی میں، دھرتی پر، آکاش پر، زمین پر، آسمان پر، کوئی جگہ نہیں جہاں میرے اللہ کی ہستی کا وجود نہ ہو، اس کی قدرت نہ ہو، اس کی ہیبت نہ ہو، اس کی کبریائی نہ ہو، اس کا جلال نہ ہو، اس کا جبروت نہ ہو۔ یہ مجھے دیکھ رہا ہے، یہ میری سن رہا ہے، یہ اندھیروں میں میرے ساتھ، یہ روشنی میں میرے ساتھ، یہ بند کمرے میں میرے ساتھ، یہ ہر وقت میں میرے ساتھ ہے۔ وہ ایک دن مجھے سامنے کھڑا کر کے مجھ سے پوچھنے والا ہے، کیا کر کے آئے ہو، کیا لے کر آئے ہو؟ اس اللہ تک پہنچنے کے لیے حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ہستی، واحد ذریعہ، واحد راستہ، واحد دروازہ، ایک ہی سبیل ہے، ایک ہی راستہ ہے ساری دنیا کے انسانوں، مردوں، عورتوں کے لیے۔ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي، جو اللہ سے دوستی لگانا چاہتا ہو وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام بن جائے۔ اللہ نے قرآن میں قسمیں اٹھائی ہیں، اور قرآن کی سب سے خوبصورت قسم بتا رہا ہوں۔ قرآن نے بڑیاں قسمیں چاہیے، واللیل
واللیل اذا یغشی والنہار اذا تجلی والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والضحى واللیل اذا سجى والعصر ان الانسان لفی خسر والفجر وليال عشر والشفع والوتر واللیل اذا یسر قاف والقرآن المجید یاسین والقرآن الحکیم نون والقلم وما یسطرون فلا اقسم بما تبصرون وما لا تبصرون قل ای ورب انہ لحق. یہ اس قرآن کی قسمیں ہیں، میں نے آپ کو پڑھ کے سنائی. ایک قسم قرآن نے اٹھائی ہے جو سب سے خوبصورت ہے، سب سے زیادہ حسین ہے، وہ ہے فلا وربک فلا وربک فلا وربک. واہ واہ، اللہ نے یہ قسم اٹھائی ہے، اپنی قسم اٹھائی ہے، لیکن اٹھائی بڑی خوبصورت ہے. فلا وربک، کہہ دے ان سب کو میرے محبوب، فلا وربک، مجھے تیرے رب کی قسم. اللہ اپنے نبی سے کہہ رہا ہے مجھے تیرے رب کی قسم. کوئی ہو رہے ہوتا رب؟ کیوں کوئی ہو رہے؟ آپ پہ ہی تو ہے کی آخی جاندہ مینو تیرے رب دی سوں. یہ کمال محبت کی طرف اشارہ ہے. کمال محبت، جی میں اپنی ذات چو باہر کھلو کے تو بتا اپنی ذات نو اپنے نبی ال جوڑتے بتا مینو تیرے رب دی قسم، میں تیرے رب دی سوں ہے. فلا وربک، مجھے تیرے رب کی قسم. اینو کوئی ترجمے چ نہیں لیا سکتا، ایویں ہیں سب تیر مارنے پر وڈی شے نو ترجمے کو نہیں لیا سکتا. فلا وربک، یہ قرآن کی سب سے خوبصورت قسم ہے. میرا اللہ کہتا ہے میرے محبوب مجھے تیرے رب کی قسم. مطلب ہے میں صرف تیرا ہور کہنا کوئی نہیں ہے. تو ہوں جی سوما نو بننا ہوئے اللہ کا تو ایک ہی کرے. ساری پٹھی مت نانو ہی آئی ہوئی ہے، ایک ہی کرن بھائی، ساری دنیا دے کی کرن بھائی، سارے انسان. فلا وربک، بتا میرے محبوب ساری دنیا کے انسانوں کو مجھے تیرے رب کی قسم، لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم، انہیں بتا دے جب تک تیرے حکموں پہ راضی نہ ہوں گے میں ان کا رب کوئی نہیں ہوں، میں ان کا محبوب کوئی نہیں ہوں. میری کسی سے دوستی نہیں لگ سکتی جب تک تیرے غلام نہ بنے. وہ تیرا چاچا ابو لہب بھی ہوگا تو اٹھا کے دوزخ میں ڈال دوں گا، اور وہ حبشے کا غلام بلال ہوگا، تیرا یار ہوگا تو اسے اپنا یار بنا لوں گا. ہاں، ابو لہب قریشی بھی ہے، سردار بھی ہے، سید بھی ہے، ہاشمی بھی ہے، آل بھی ہے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے تبت یدا ابی لہب وتب، پکڑو ڈالو بدبخت کو جہنم میں. بلال غلامی ہے، حبشی بھی ہے، حبشی دی اولاد ہے، حبشی دی نسل ہے، تو غلام زیادہ ہے. اللہ میرے نبی نے فرمایا جب میں جنت میں جاؤں گا تو میری سواری کی رسی بلال پکڑ کے میرے ساتھ ساتھ جنت میں جائے گا. ہمارے نبی کے لیے جنت میں جانے کا اعلان ہوگا، ان سے پہلے کوئی جنت میں نہیں جا سکتا. میرے نبی نے فرمایا سارے نبیوں پہ دوزخ، سارے نبیوں پہ جنت حرام ہے جب تک میں نہ چلا جاؤں، اور ساری امتوں پر جنت حرام ہے جب تک میری امت نہ چلی جائے. تو آپ نے فرمایا میرے پاس ساری امتیں آئیں گی، یا رسول اللہ دروازہ بند ہے آپ کھلوائیں. آپ فرمایا میں کھلواؤں گا، میں سجدہ کروں گا، رب کی تعریف کروں گا. میرا رب کہے گا میرے محبوب ارفع راسک سل تعطى اشفع تشفع، میرے محبوب سر چا مانگ تینوں ملنا ہے، شفاعت کر قبول ہونی ہے. تو میں کہوں گا یا اللہ دروازہ کھول، تو میرا رب کہے گا تیرے بغیر نہیں کھولے گا، تو بسم اللہ پڑھ. تو آ کے پھیتا کٹ، پھیتا آپ پھیتا نہیں کٹ دے، تو آ کے پھیتا کٹ. یا اللہ میں تو تیار. اتنے میں جنت سے ایک سواری آئے گی اڑتی ہوئی جہاز کی طرح، اور آ کر میرے نبی کے سامنے آ کر اتر جائے گی. وہ جس لے آ کے بہ جائے گی، وہ رسی اگو ڈھائے پڑے گی. ہوں سارے دیا نظر اتنے اے رسی کہن اپنی، بندہ بڑا وڈا ہی ہونا جا اے رسی نہ اٹھ دی مہار ہونی تو ہے کہ ہاتھ چ. تو ہوں سارے کا شوق ہونا بھی میرے ہاتھ چ آ جائے، ہر ایویں تو اللہ دا اعلان ہو سکے بلال نو باہر سدو. بلال لب سید بھی پیچھے رہ گئے، آل رسول بھی پیچھے رہ گئی، تو قریشی بھی پیچھے رہ گئے، تو بادشاہ بھی پیچھے رہ گئے. تو حبشی دا پوتر کم کر گیا انہیں.
تو اللہ تعالیٰ کہے گا بلال کو باہر لاؤ، تو بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئیں گے. کیوں بلال کیوں؟ سب تو ڈھیر رگڑا بلال ویکھا، کوئی مکے کی گلیوں میں گھسیٹا نہیں گیا بلال کی طرح، اور کسی کی پیٹھ پر اتنے کوڑے نہیں لے گئے بلال کی طرح، اور کسی نے اتنا عذاب نہیں دیکھا بلال کی طرح. اور ہر آدمی نے مکے میں کافروں کی مار سے تکلیف ایسی دیکھی کہ کسی نہ کسی وقت میں وہ چھپ گئے، بھاگ گئے، ادھر ادھر ہو گئے، کوئی ان کی مرضی کا بول بھی زبان سے بول دیا، صرف بلال اکیلا تھا. جتنا میں نے مار لو میری زبان تو احد نکلنا ہے اور کشا نہیں نکلنا. احد احد، وہ جتنا مارے کہتے احد احد. جڑا این کلمہ پڑھے مڑو ساپی رسی اس سے ہی نہ پڑھے. سانو مولویاں کلمہ پڑھایا، کچھ پٹھا کچھ سیدھا، کچھ اساں ہور پٹھا کیتا، آج تائیں پتہ ہی کوئی نہیں کلمہ ہے کی شے. میں ایک بچے کو پوچھا اپنے نبی دا نام کی ہے جی پتہ کوئی نہیں. 20-22 سال دا بچہ، میں کہا اپنے نبی دا نام کی ہے جی پتہ کوئی نہیں. میں کہا کلمہ عمدہ ہی تھا. میں کہا سنا کلمہ پڑھ کے سنا لا الہ الا اللہ جی. میں پوچھا محمد رسول. میں کہا محمد کون ہے کہ جی کیا پتہ کون ہے. تو یہ کلمہ بلال کا احد احد احد. کوڑے پڑھ رہے ہیں احد احد، پتھر پڑے احد احد، ریت پہ پھینکا احد احد. آج قیمت کی لگی ہے. اللہ تعالیٰ فرمایا چل بلال تو نپ. تو بلال ہمارے نبی کی سواری کی رسی پکڑ کے آگے آگے جا رہا ہے. فلا وربک، قرآن کی سب سے حسین قسم، فلا وربک، میرے محبوب مجھے تیرے رب کی قسم بتا دے ساری دنیا کو 10 سارے انو لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم، جب تک تیرے فیصلوں پہ یہ راضی نہیں ہوتے میں ان کا کچھ قبول نہیں کروں گا. پھر رضا کون سی؟ ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت. وہ رضا نہیں جو ملازم اپنے مالک کی مانتا ہے. اٹھے بھی رات میں پانی لاؤنا ہی، وہ جانتا بھی ہے گل بھی کر دے، تنخواہ اس کو ملتی ہے. ہاں بھائی تمہارا تبادلہ ہو گیا خانے وال سے سکھر، ہوں وہ شدہ سامان چاہتے بھی لے جانا تے حکومت نو گل بھی کٹ دے کتنے جا سٹے نے سکھر. تنخواہ اس کو ملتی ہے. لیکن میرا اللہ کہہ رہا ہے حکومت نو تو پتہ نہیں کیا لگتا. تو میں تو ویکھ رہے ہیں کہ تو اندروں کہ میرے نبی دا وفادار ہیں کہ تو کھلیاں دے ڈر تو. جب تک تمہارا اندر بھی میرے نبی کا وفادار نہ ہوگا میں تمہارا کوئی عمل قبول نہ کروں گا. ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت، تیرے فیصلوں پہ قربان ہو جائیں پھر میں قبول کروں گا. کیسے قربان ہوئے میرے نبی کے ساتھی؟ ایک شخص ہے، یا رسول اللہ میرے پڑوسی کی کھجور ہے سدھی بجائے میں تھوڑی ٹیڑھی، اس کی شاخیں میرے گھر میں اترتی ہیں، تو جب کھجوریں پکتی ہیں تو گرتی ہیں، میرے بچے اٹھا کے کھانے لگتے ہیں تو یہ بھاگ کے آتا ہے اور ان کے منہ سے کھجوریں نکال لیتا ہے، بڑی زیادتی کرتا ہے. تو آپ اس سے کہیں کہ وہ مہربانی کرے میرے بچوں پر ایسی زیادتی نہ کیا کرے. تو آپ نے اس کو بلا کر کہا بھائی میرے نال سودا کر لے، اے کھجور مینوں دے دے تے این دے بدلے جنت وچ میرے کولوں لے لے. وہ ہائی کچا پکا بندہ کہنے لگا یا رسول اللہ اے مینوں بڑی چنگی لگدی، اے میں نہیں دیندا، کوئی ہور ہوندی تو میں دے چھڑدا. مکے چ مدینے چ منافق بھی طرح دے ہیں، پتہ نہیں اندروں کی آئی، کوئی پکا صحابی تے گل کر نہیں سکتا. آپ چپ ہو گئے، اٹھ کے چلا گیا. ایک صحابی بیٹھے ہیں ابو داہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہنے لگے یا رسول اللہ اگر یہ کھجور میں لے کے دے دوں تو میرے ساتھ سودا کرتے ہیں، مجھے جنت میں لے دیں گے؟ کہاں لے دوں گا. تو وہ پیچھے چلا گیا. آخر لگا میاں سودا کر مک میرے نال کی میں مکنا ہے، کھجور مینوں دے تے منہ منگی لے لا قیمت. وہ آخر لگا جا جا میں اللہ دے نبی نو نہیں دیتی تینوں کی دے دوں.
اس آخیا میاں منہ تو بول کوئی مل تا پا. اس جان چھڑاون واسطے آخیا اپنا باغ دے چتے کھجور لے لا. اس کے باغ میں تھی 700 کھجوریں. 700 کھجور دا باغ کوئی چھوٹا باغ ہوں تو پورا تیار فل تیار. اے جڑی کھجور ہے یہ خود نہیں لیونی کسی ہور نو لے کے دے چھڑنی. اپنا پورا باغ اس کا جان چھڑا گیا. نہ اس باغ دیونا تے نہ میں کھجور دیونی. فرمانے لگے ہاں بھائی تو سودے تو پھرے گا تو نہیں جو میں ہاں کر دے. وہ آخر لگا میں کوئی کملا جو میں سودے تو پھرا. سودے تو پھرنا ہے. کوئی بندہ ہے سمجھ آ لو جڑا باغ دے چھڑے تے ایک کھجور لے لے. وہ آخر لگا بالکل مینو منظور. ان کا اچھا چل ہو گیا میرا باغ تیرا تے تیری کھجور میری. دوڑ لائی یا رسول اللہ سودا ہو گیا سودا ہو گیا. میں نے کھجور لے لی کھجی میری ہو گئی. باغ آفر میں اچھا تو کی میں سودا کر لیا. یہ بات میں اپنا باغ دے چھڑیا تو کو کھجی لے لی. ہوں تھی دے دو جن دیونی جی. تو آپ فرمایا مڑ میرا پچھلا جڑا آئی نا سودا او ہوں ختم. ہوں نواں سودا اگے آئی کھجی دے بجلے کھجی ہیں. ہوں تو باغ دیتی بیٹھا ہوں نہیں. ہوں آپ نے فرمایا کم من عذق رداحا ودار فیاحا لأبی داہ داہا. ہوں میں رب نال گل کر لئیے تیرے واسطے جنت ہوں باغ ہی لگ گئے محل ہی تیار ہو گئے. ہوں ایک کھجی والا سودا نہیں ہے. ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسلیما. تیرے فیصلوں پہ راضی ہو جائیں تیرے فیصلوں پہ قربان ہو جائیں پھر میں نے عزت دے کے دکھاؤں گا. جس لیے انہوں نے یہ گل سنی کہ میرے واسطے تو ہوں کھجی نہیں پورے باغ ہیں. اتھو دوڑ لائی سیدھے باغ اندر نہیں گئے باہر کھلو گئے. چار دیواری دے وچ باغ ہوندے ہیں اندر نہیں گئے کہ نیت نہ پرت جاوے. باہروں آکھن لگے یا امت داہداہا. اپنی بیوی نو ساد مارا امت داہداہا باہر آ جاؤ باہر آ جاؤ. بچے نو لے کے باہر آ جا. کیوں کیوں اسی سودا کر چھڑیا ہے. وہ تیار باغ کے نو دے چھڑیا ہی کہ رب نو دے چھڑیا تو دے بدلے رب اپنوں جنت دے چھڑیا. تو آکھن لگے بیوی آگو آٹھاں گے رب حل بے. مبارک کو بھی چنگا سودا کی مبارک کو بھی چنگا سودا کی. کوئی آج دی عورت ہوندی تو کھلا پٹ لینا ہے. آ میرے پتراں نو بھوکا مارے آئی آ میرے پتراں دا کھور پہ ہیں. ہوں آندا کی بن سی ہوں بالاں دا کی کیتا ہی. یہ ایمان ہے یہ ایمان ہے. حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بغیر کوئی اللہ کو نہیں پا سکتا. نہ سید نہ قریشی نہ پٹھان نہ راجپوت نہ حراج نہ بادشاہ نہ فقیر نہ صدر نہ امیر نہ وزیر نہ مرد نہ عورت. اللہ تک پہنچنے کا ایک راستہ ہے ایک راستہ ہے. وہ حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پاک زندگی خوبصورت زندگی اعلیٰ زندگی اشرف زندگی سب سے حسین نورانی زندگی. جس کی ظاہری جسم میں نور ہی نور ہو تو اس کے اندر میں کیا نور ہوگا اور اس کے طریقوں میں کیا نور ہوگا. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اپنا وہ سی رہی تھی کپڑا سی رہی تھی. سوئی ہاتھ سے گر گئی. کمرے میں اندھیرا تھا روشنی کوئی نہیں. ہن ویکھی جاندیاں سوئی دا پتہ نہیں لگ رہا. اتنے میں ہمارے نبی کمرے میں تشریف لائے تو آپ کے چہرے کے نور کی شعائیں جب سوئی پر پڑیں تو سوئی چمکنے لگی. اس نور سے سوئی روشن ہوئی. جس کے چہرے پہ ایسا نور ہو اس کے دل میں کیسا نور ہوگا اور اس کے طریقوں میں کیسا نور ہوگا. موسیٰ علیہ السلام پہ ایک نور کی اتنی بڑی ہستی کو چھوڑ کر جو لوگ زندگی گزاریں گے تباہی ان کا مقدر بن جائے گی. وہ بلندیوں کی طرف چلا ہے اس کے پیچھے چلو وہ اونچا لے جائے گا. اس کو چھوڑ کر جدھر بھی جاؤ گے کھڈوں کے سوا کچھ نہیں جہنم کے سوا کچھ نہیں ہلاکت کے سوا کچھ نہیں ہے. جس کے لیے اللہ تعالیٰ اے ہندی قاب اینوان دن مت
ایویں دیکھو ہوں کمان بنا چھڈی میں ایویں ہوندی ہے پرانے زمانے دی کمان اے لکڑے ایک آ لکڑے اے وچ ہوندی آئی پند جن تے تیر رکھ کے تے چھک کے ماریا جاندا ہے عربی چ اینو قاباں رکھا جاندا اے قاب ہے اے بھی خواب ہے عرب لڑنے کے بعد جب صلح کرتے تھے تو دو سردار اپنی کمانوں کو ایسے آ کے ملاتے تھے دیکھ لیں نا یہ علامت ہے بھائی ہوں ساڑی صلح ہو گئی ساڑی جنگ مک گئی اس کے بعد جب کسی سے تعلق اور محبت کا اظہار ہوتا تھا تو پھر یہ لفظ استعمال ہوا من ہو کا قاب قوسین این تعلق کے آپس سے جویں دو کمانا آپس سے رل جانا یہ بات عرب دا محاورہ ہے ان وچ اللہ ہے کہ اضافہ کیتا ہے عرب آپس سے کتنا دن ہوا من ہو کا قاب قوسین اے دو تا این بے جویں کمان آپس وچوں سوئی بھی نہیں ٹپدی اے اپنے چ محاورہ ہے میاں انہاں دوواں دے وچوں تا سوئی بھی نہیں ٹپدی ہے نا اے ہے کہ نہیں یہ قاب قوسین عربی زبان ہے عربی جنو قاب قوسین اب اللہ اپنے محبوب کو یوں کہہ رہا ہے فکان قاب قوسین میرا محبوب میرے انج نیڑے ہویا ایک گل اس تے اضافہ کیتی جیندا کوئی سمجھ نہیں لگ سکتی ایمان لے آیا سی او ادنا میرا محبوب اس تو بھی زیادہ نیڑے ہو گیا میرے کو اس تو اگا تو کوئی نیڑے ہون دی شے کوئی نہیں کی میں کرا انگل بچ وڑا کیوں اے اخیری حد ہے نا آ بھی اخیری حد ہے تو میرا اللہ فرما رہا ہے او ادنا میرا محبوب اس تو میں زیادہ میرے نیڑے ہو گیا اس تو میں زیادہ میرا قرب و نصیب ہو گیا جس ہستی نو اتنی بلندی حاصل ہوئے اسے نال بغاوت قوم کر جاوے کنے فلا پاوے ساری دنیا کے انسانوں کے لیے پیغام ہے کہ جب تک اللہ کے رسول کی زندگی ہماری زندگی نہیں بنے گی ہم کامیاب نہیں ہو سکتے اور اللہ تعالیٰ نے پہلے آسمان پہ نبیوں کو کھڑا کیا آدم علیہ السلام چل بھائی استقبال کر دوسرا آسمان عیسیٰ علیہ السلام زکریا علیہ السلام یحییٰ علیہ السلام چلو بھائی استقبال کرو تیسرا آسمان یوسف علیہ السلام چوتھا آسمان ادریس علیہ السلام پانچواں آسمان ہارون علیہ السلام چھٹا آسمان موسیٰ علیہ السلام ہر آسمان پہ فرشتے اور نبیوں نے آگے بڑھ کر جن میں سیرے بھی پائے تھے استقبال بھی کیتا تھے مرحبا بھی کیتا ساتویں آسمان پر پہنچے تو وہاں استقبال کے لیے کوئی نہیں بیت اللہ بیت اللہ دی دیوار نال ٹیک لا کے ایک بابا جی انجل ایک بزرگ ایسے بیٹھے ہوئے ہیں کون بزرگ ہیں تو جبریل نے کہا یہ آپ کے دادا ابراہیم علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام کو کیوں نہیں اٹھایا اللہ تعالیٰ نے حالانکہ ابراہیم علیہ السلام بھی درجے میں تو ہمارے نبی سے چھوٹے ہیں ہمارے نبی بڑے ہیں کیوں نہیں اٹھایا ہاں اللہ کو پتا تھا ایک وقت آئے گا جب اولادیں ماں باپ کی نافرمان ہو جائیں گی پرسوں ایک بڑے تعلق والے میرے دوست آئے بڑے ذمہ دار کہنے کہ ہمیں ہمارے بیٹے نے اتنا ذلیل کیا ہے کہ اب اس کی ماں کہتی سڑدا بھی پیا ہوئے تو میں کبھی دعا نہ مانگا کہ بچ جائے ماں اتنا کلیجہ جل چکا ہے اس کا اپنے بیٹے کی وجہ سے کہ وہ یوں کہتی کہ اگر یہ آگ میں بھی جل رہا ہو تو میں کبھی دعا نہ کروں کہ یہ بچ جائے تو اللہ کو پتا تھا یہ امت اپنے ماں باپ کو ذلیل کرے گی تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنا بڑا سبق دیا ابراہیم علیہ السلام کا وجود بھی ہمارے نبی کے تو فعل ہے ہمارے نبی نہ ہوتے تو ابراہیم خلیل نہ ہوتے مرتبے میں مقام میں ہمارے نبی سب سے اعلیٰ سب سے افضل پر رشتے میں ہمارے نبی چھوٹے ہیں ابراہیم علیہ السلام بڑے ہیں وہ پوترا چھوٹا ہوندا ہے نا دادا بڑا ہوندا ہے تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں ادب سکھایا کہ اولاد کیڈی وڈی ہو جاوے ماں پیو دا ادب فرض ہے ہمارے نبی کو چلایا چل اپنے دادے دے پیر نہ پا
مقام تیرا وڈا ہے، رشتہ اوندا وڈا ہے. رسول تو وڈا ہے، رشتہ اوندا وڈا ہے. تو ہمارے نبی خود چل کر گئے ہیں. قریب جب گئے ہیں تو تب ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہوئے اور ان کو گلے لگا کر ان کا ماتھا چوما. سارے نبی کہتے تھے ہمارے بھائی تشریف لے آئے، مرحبا. ابراہیم علیہ السلام نال ملاقات ہوئی تو نہ فرمائے میرا پتر آ گیا، میرا بیٹا آ گیا، میرا بیٹا آ گیا. تو یہ ادب سکھایا سوم والے چک کی نوجوان نسل کو، اور کچا کھو سے لے کر عبد الحکیم اور عبد الحکیم سے لے کر 6 بر اعظم کی امت کو سبق سکھایا ہے. ماں باپ کی قدر کرو، ماں باپ کی عزت کرو. یہ نبی ہو کر قدردان ہیں. آپ نے ارشاد فرمایا کاش میرے ماں باپ زندہ ہوتے تو میں ان کی خدمت کرتا، اور نہیں تو میری ماں تو ضرور ہوتی اور میں عشاء کی نماز کے لیے مصلی پہ کھڑا ہوتا اور ہاتھ باندھ کے سورۃ فاتحہ شروع کر چکا ہوتا، فرض نماز، باجماعت نماز، اور ادھر سے میرے گھر کی کھڑکی کھلتی اور میری ماں منہ نکال کے کہتی محمد، تو میں نماز توڑ کے کہتا جی اماں جان. ہے دو جہاناں دا سردار پہ آندا میں آکھاں جی اماں جان، تو میں ایک لڑکی نو ویکھیا ماں نو پئی آکھے بھوک نہیں، ایک چھوئر ماں نو پئی آکھے میں سندا پیا ہوں بھوک نہ پٹ، اور آگے اس کی ماں کے موٹے موٹے آنسو اس کی آنکھوں سے گر رہے تھے. میرے نبی سے پوچھا گیا قیامت کب آئے گی؟ تو آپ نے یہ نہیں کہا جب پتھروں کی پوجا ہوگی تو قیامت آئے گی. میرے نبی نے یہ نہیں کہا جب زنا شراب ہوگا تو قیامت آئے گی. میرے نبی نے فرمایا اللہ ہی جانے کب آئے گی. کہا جی کوئی نشانی بتائیں؟ تو میرے نبی نے فرمایا جب تم دیکھو اولادیں ماں باپ کو ذلیل کر دیں تو دیکھنا قیامت آ جائے گی. جب ماؤں کی عزت محفوظ نہ رہے، جب باپ اپنی اولاد سے چھپتا پھرے، ڈرتا پھرے، تو سمجھو کہیں نہ کہیں سے قیامت کا کوڑا برسنے والا ہے. اگر یہ دنیا امتحان کی جگہ نہ ہوتی اور جزا سزا کی جگہ ہوتی تو ماں باپ کے نافرمان بندر خنزیر بن جاتے. میرے نبی نے فرمایا جس نے ماں باپ کو دکھ دیا اس پہ اللہ کی لعنت، اس پہ فرشتوں کی لعنت، اس پہ زمین آسمان کی لعنت. ان کی نہ نماز قبول ہے، نہ روزہ قبول ہے، نہ صدقہ قبول ہے. تو میرے بھائیوں، دنیا اور آخرت کے خزانوں کی چابی حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ہستی کے پاس ہے. ابن الیہ مفاتیح الجنہ، جنت کی چابی میرے ہاتھ میں. بیدی لواء الحمد، اللہ کا جھنڈا میرے ہاتھ میں. کل الناس تحت لوائی، سارے انسان میرے جھنڈے کے نیچے. کل الناس تحت لوائی آدم ومن سواہ، سارے نبی میرے جھنڈے کے نیچے. کیا آدم، کیا عیسیٰ، کیا موسیٰ، کیا نوح، سارے نبی میرے جھنڈے کے نیچے. ساری دنیا پیچھے ہوگی، میں آگے. انا قائدہم اذا وفدوا، ساری دنیا چپ ہوگی، میں خطیب. انا خطیبہم اذا انصتوا، ساری دنیا بے بس ہوگی، میری شفاعت ہوگی. انا شافعہم اذا حبسوا، ساری دنیا ڈوب رہی ہوگی، میری دعا ہوگی. انا مبشرہم اذا ایسوا، ان الجنت حرمت علی الانبیاء حتی ادخلها، میرے بغیر کوئی نبی بھی جنت میں نہیں جا سکتا، اور میری امت کے بغیر کوئی امت جنت میں نہیں جا سکتی. جس نے دنیا اور آخرت کو بنانا ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک زندگی اپنی زندگی اپنائے. یہ تبلیغ کا کام اس زندگی کو لے کے پھرنے کی محنت ہے. اللہ نے ہمارے نبی کو آخری نبی بنایا، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں ہے، تو پیغام حق کو ساری دنیا میں لے کے پھرنا یہ اس امت کے ذمہ ہے. دیکھ رہا نا 2 جماعتاں سال دیاں توڑے بستی آئی بیٹھی، کوئی کتھو دا، کوئی اٹک دا، کوئی ایبٹاباد، کوئی چلاس، پہاڑ ٹھنڈے علاقے دے لوگ تو پیساڑی گرمی چھوڑ دے جاندے ہیں. اور یہ پیدل جماعتیں ہیں جو پیدل 1 سال کے لیے چلنی، اور کہاں تک ان کی منزل ہے. اور سارے پاکستان میں 200 سے زیادہ پیدل جماعتیں پھر رہی ہیں، باہر ملکوں میں 200 سے زیادہ، 250 سے زیادہ پیدل جماعتیں پھر رہی ہیں. یہ اس کملی والے کا پیغام ہے جو اس کو لے کر ساری دنیا میں پہنچنا اور پھیلانا ہے. کل کو ناچنے والا گانے والا جنید جمشید آج 7 مہینے کے لیے برطانیہ میں جماعت لے کر گیا ہوا ہے، اور بلہ گھمانے والا، بیٹ گھمانے والا سعید انور وہ 7 مہینے کے لیے انگلستان جماعت میں گیا ہوا ہے.
7 مہینے کی گونگوں کی جماعت انگلستان جانے کے لیے تیار کھڑی ہے، اور 7 مہینے کی گونگوں کی جماعت ملائیشیا گئی، وہاں سے 4 گونگے 4 مہینے کے لیے تیار کر کے وہ پاکستان لے کر آئے۔ تو یہ ہجرت، یہ نقل و حرکت، یہ اس امت کی خصوصیت ہے۔ اللہ نے ہمیں سال دیا ہجرت والا، ہجرت والا سال۔ ہجرت کا مطلب ہے چھوڑنا، حرکت کرنا، چھوڑنا۔ جب حضرت عمر کے زمانے میں حکومت مضبوط ہو گئی تو لوگوں نے کہا کوئی کیلنڈر بناؤ، کیلنڈر، کوئی تاریخ بناؤ، کوئی سال بناؤ، کوئی سن بناؤ۔ سڑا نہ کوئی سال، نہ سن، نہ تاریخ۔ تو حضرت عمر نے سب کو جمع کیا۔ ہاں بھائی کیوں کریے؟ عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے ان کا سال شروع ہوتا ہے، 2006۔ 2006 کا کیا مطلب ہے کہ آج عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا ہوئے 2006 سال ہو چکا ہے۔ بولو بھائی اسی اپنا سال کیویں بناویے؟ تو لوگوں نے کہا ہم بھی میلاد النبی سے شروع کریں، 12 ربیع الاول سے۔ کسی نے کہا ہم فتح مکہ سے شروع کریں، کسی نے کہا ہم بدر کے دن سے شروع کریں جو عزت کے دن ہیں، عزت والے دن ہیں۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم ہجرت سے اپنا سال شروع کریں۔ تو حضرت عمر نے اس کو سب سے زیادہ پسند فرمایا کہ ہاں بھائی ساڈا سال ہجرت تو شروع ہونا ہے۔ 1426 کی مطلب ہے کہ ساڈے نبی نو مکے تو نکلے ہیں 1426 سال ہو گئے۔ ہجرت کوئی واقعہ نہیں قابل فخر، ہجرت کو واقعہ نہیں عزت والا۔ ہمارا نبی دشمنوں سے جان بچا کے گھر چھوڑ کے جا رہا ہے، تو اس میں کیا چیز ہے جس کو فخر یا بتایا جاتا؟ تو حضرت عمر نے کہا ہمارا سال ہجرت سے شروع ہوگا۔ مکے والوں نے زندگی تنگ کر دی اور مکے والوں نے قتل کے منصوبے بنا لیے، اور دن بدن اسلام پھیلتا چلا جا رہا ہے۔ آخر سارے جمع ہوئے، کیا کیا جائے؟ شیطان بھی انسانی شکل میں آ گیا، کیا کیا جائے؟ کسی نے کہا اس کو قید کر دیا جائے، تو شیطان نے کہا بنو ہاشم چھڑا لیں گے۔ کسی نے کہا اس کو جلا وطن کر دیا جائے، تو شیطان نے کہا وہاں اس کے وفادار تیار ہو جائیں گے، پھر تمہیں ختم کر دیں گے۔ کسی نے کہا اس کو باندھ کے رکھ دیا جائے یہاں تک کہ اسی میں مر جائے، تو شیطان نے کہا باندھنے سے کیا ہوتا ہے؟ جب تک زندہ رہے گا اس کی تبلیغ چلتی رہے گی۔ تو ابو جہل نے کہا ایسا کرو ہر قبیلے کا ایک آدمی لو اور رات کو حملہ کر کے ختم کر دو، کسی پر بھی قتل کا ذمہ داری نہ آئے گی۔ شیطان نے کہا اے صلاح سب تو بڑی صلاح ہے۔ ہجرت کی ابتدا ہو رہی ہے۔ ابو طالب اور خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انتقال کے بعد ہمارے نبی پہ زندگی تنگ ہو گئی۔ چاچا باہر بڑی رکاوٹ تھا، سب کا بوجھ برداشت کیا، ساری قوم کی مخالفت لی، اپنے بھتیجے پہ چھاؤں رکھی، اور ان کے انتقال پر ساری رکاوٹیں ٹوٹ گئیں، اور کافروں کے ہاتھ گردن تک آ گئے، اور پتھر مارے اور اوجڑی پھینکی، اور سر میں کمر میں کپڑا ڈال کے جو اس کو مروڑ دیے۔ سب چاچے کی وفات کے بعد کے واقعات ہیں۔ اور اندر حضرت خدیجہ فوت ہو گئی، اندر کا سہارا بھی ٹوٹا، باہر کا بھی ٹوٹا۔ تو آپ کو تلاش میں باہر کوئی سہارا تلاش کروں تو آپ کو نبوت کو 11 سال ہو گئے تھے۔ 11ویں سال کے حج میں آپ کو مینا کی وادی میں حج کے موسم میں 6 نوجوان ملے، ابو الحسن بن تیہان، عبداللہ بن رواحہ، عبادہ بن صامت، اسد بن زرارہ، سعد بن الربیع، نعمان بن حارثہ۔ بڑا شیطان بڑا شیطان، وہاں یہ 6 آدمی بیٹھے ہوئے تھے۔ تو آپ نے رات کا اندھیرا، آپ نے ان سے بات کی، میں اللہ کا رسول ہوں تو میری بات مانو گے؟ ان کے کانوں میں بات پڑی ہوئی تھی، یہودی کہتے رہتے تھے ایک نبی آ رہا ہے، ایک نبی آ رہا ہے۔ وہ آپس میں کہتے ہیں یہ اوئی نہ ہوئے، کہنے کہ آپ کے پاس کوئی چیز ہے ہمیں بتانے سنانے کی؟ تو آپ نے کہا ہاں میرے پاس اللہ کا کلام ہے۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ رَبِّ إِنَّهُنَّ أَضْلَلْنَ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ فَمَن تَبِعَنِي فَإِنَّهُ مِنِّي وَمَنْ عَصَانِي فَإِنَّكَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ۔ یہ آپ نے ایک رکوع پڑھا تو کہنے کہ اوہو یہ وہی نبی ہے، یہ سچا نبی ہے۔ یہ 6 آدمی مسلمان ہوئے۔ اگلے سال 12 آدمی ہے، نبوت کا 12واں سال ہے۔ اگلے سال 13واں سال ہے، 72 آدمی ہے، 2 عورتیں 70 مرد، ام منیع ام عمارہ،
یہ دو عورتیں 70 مرد ہیں. مینا کی وادی میں آدھی رات کے بعد بڑے شیطان کے سیدھے ہاتھ، اگر مکے کی طرف منہ ہو تو سیدھے ہاتھ، مکے کی طرف کمر ہو تو الٹے ہاتھ. ایک جگہ ہے، اب بھی ہے، وہاں ایک مسجد اب بھی موجود ہے. وہاں یہ آدمی اکٹھے ہوئے، ہمارے نبی تشریف لائے اور وہاں بیعت ہوئی آپس میں. انہوں نے بیعت کی اور عرض کی یا رسول اللہ اب آپ مدینہ تشریف لائیں، اب آپ مکہ چھوڑ دیں. تو آپ نے کہا چلو ٹھیک ہے. تو جب بیعت ہونے لگی تو ایک نوجوان نے کھڑے ہو کر، مدینے کے نوجوان نے، عباس بن مرداس نے اپنی قوم سے کہا کھلو جاؤ کھلو جاؤ، حوصلہ کرو، کال نہ کرو. ایک گل سن لو، اگر تسی اینو لے گئے مدینے تھوڑیاں نسلاں کس جاؤں، تھوڑے شہر تے حملے ہون، تھوڑیاں جائیداداں سڑنیاں، تھوڑیاں جاناں جاونیاں. پہلے سوچ لو پھر فیصلہ کرو. یہ منظور ہے تو لے جاؤ، یہ نہیں منظور تو ہونے چھڑ دو. تو ابو الحسن بن تیہان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو کر کہنے لگے یا رسول اللہ ایسا نوں ڈرائی جاندا ہے، پر یہ دسو یہ اے سارا کچھ ہو جاوے ساڈے نال تے این دے بدلے سانو ملے گا کی؟ تو آپ فرمایا تانوں جنت ملنی ہے. کہ پھر سانو سودا منظور ہے، پچھاؤ بھائی مینوں بیعت کرن دے. تو ابو الحسن بن تیہان نے سب سے پہلے بیعت فرمایا. جب یہ بیعت ہو گئی تو اس کے بعد ابو الحسن کہنے کہ یا رسول اللہ ہن اج ایک ہور گل بھی پکی کر لو ساڈے نال. تو میں کی کہ ہن ساڈے نال یہ گل پکی کر لو. تو سانو یہ تو پتہ رب تانوں عزت بھی دیونی، فتح بھی دیونی. جو تانوں فتح ہوئے بس سانو چھڑ کے واپس نہ مکے آ جا سکے. تو آپ مسکرا کر کہنے لگے نہیں نہیں، میں تمہیں بول دے چکا ہوں، اب میرا مرنا بھی تمہارے ساتھ ہے، میرا جینا بھی تمہارے ساتھ. تو بس وہ تسی آ جاؤ. تب نبوت کا 14واں سال آ گیا اور ادھر یہ منصوبہ بن گیا کہ قتل کر دیا جائے. تو آدمیوں نے ہمارے نبی کے گھر کا گھیرا ڈال لیا. عربوں میں اتنی غیرت تھی، اندر جا کے حملہ نہیں کرتے، جب تک دشمن باہر نہیں آتا تھا تلوار نہیں اٹھاتے. یہ ان میں ایک غیرت. تو انتظار کر رہے ہیں. تو آپ نے حضرت علی کو لٹا دیا بستر پر اور ان کو چادر اوپر ڈال دی اور باہر نکلے اور مٹی اٹھا کر یوں پھینکی. تو جعلنا من بین ایدیہم صدا ومن خلفہم صدا فغشیناہم فہم لا یبصرون. ہم نے انہیں اندھا کر دیا، وہ دیکھ نہیں سکتے، آگے پیچھے دیوار ہے. اور آپ یہ کہہ کر ان کے بیچ میں سے نکل گئے، ان کو نظر ہی نہیں آیا. شیطان نے شور مچایا اس تمہارا دشمن نکل گیا نکل گیا. ان اکھی ملیاں کوئی نہیں. دیکھا تو حضرت علی سوئے ہوئے کا پے ہویا تو ایک نے جا کے بٹھا مارا، پتھر جو مارا حضرت علی دی ہائے ہوئے، دعا پتھر مارا پھر ہائے ہوئے، لیکن منہ تو چادر نہیں لائے. تو ہمارے نبی وہاں سے نکلے سیدھے ابو بکر رضی اللہ عنہ کے پاس. جب چلنے لگے تو ابو بکر نے کہا یا رسول اللہ مدینے والے راستے نہیں، میں نے ایک غار دیکھا ہوا ہے اسی دن کے لیے. مدینہ سے کھبے پاس ہے، غار سور سجے پاس ہے. یہ یمن کا راستہ، یہ مدینے کا 4 میل کا سفر تھا. تو اس کو لے کر چلے، آپ کو ابو بکر آپ کو لے کر چلے. ہمارے نبی پنجوں پہ چل رہے تھے تاکہ پیر پورا نہ لگے، کھرے تے کھجی نہ پڑ جائے. پنجیاں تے ٹورے، پہاڑ تے پہنچے تے سارے پنجیاں چ لہو لہان، زور پہ ہے نا پنجیاں تے، پہاڑ نہ چڑھ سکے. ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے موڈے تے چاہے تو سارا پہاڑ چاہ کے چلے. پھر جا کر باہر بٹھایا، خود اندر گئے، سارا غار صاف کیا. پھر کچھ سوراخ تھے، کرتا پھاڑ کے سوراخ بند کیے، پگڑی پھاڑ کے سوراخ بند کیے. ایک سوراخ باقی رہ گیا، اس پر اپنے پاؤں کو رکھ دیا. پھر کہا یا رسول اللہ آپ اندر آئیں. جب آپ اندر آئے تو اندھیرے میں پتہ نہیں چلا کہ ابو بکر نہ چولا ہے تو نہ پگڑی رہ گئی. جب تھوڑی روشنی ہوئی تو آپ نے دیکھا نہ چولا نہ پگڑی. تو آپ نے فرمایا ابو بکر تیرا کرتا تے پگڑی کتنے گیا؟ یا رسول اللہ یہ سوراخ سے مجھے ڈر لگا کوئی چیز اس میں نقصان دینے والی نہ ہو تو میں نے یہ پھاڑ دیے ہیں اور اس کے بند کیا ہے. تو ہمارے نبی رو پڑے کہ یا اللہ میں ابو بکر تے راضی ہوں، تو بھی اس سے راضی ہو جا اور انہوں جنت اس میرا ساتھی بنا دے. فوراً جبریل اتر آئے اور عرض کی یا رسول اللہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں میں ابو بکر سے راضی ہوں اور جنت میں آپ کا ساتھی بنا تھا. ایک قصہ اتنے ہو گیا، آپ اندر پہنچ گئے. ادھر صبح ہوئی تو حضرت علی اٹھی تے بہ گئے. ہوں کافر بھاجتے اندر وڑا تیرا نبی کتنے؟ میں نے کیا پتا، کوئی میرے حوالے کرتے گئے. انہوں نے ماریا کٹیا. پھر آپس سے جا کھڑنا کہ سانو شک تو رات پی گیا ہی بھی نکل گیا ہے. کیوں جی انہوں جتنے بھی پتھر مارے یا کدی ہائے نہ ہی کرے نا، تینوں پتھر پاؤں تو ہائے کرے نا.
اس شک تو پی گیا کہ یہ وہ نہیں کوئی ہو رہے کہ اس کا جتنا بھی پتھر کھادے اس کدی ہائے نہیں کی. اب ان کی تلاش ادھر ہمارے نبی غار میں جا چھپے. کڈے سیانے کھوجی ہیں صرف پنجے سنجان کے پہنچ گئے پہاڑ. ان کے پہنچنے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے ایک بیل نکال ول کڈی. اللہ تعالیٰ این سیدھی وجود شاخاں بنا کے سارے بڑا منہ بڑا ہے ساری بیل ایسے پھیلا دی. وچ اللہ مکڑیاں نو حکم دیتا نہ جالا بن چھڑیا سارا. ایک کبوتری آ کے انڈے دے چھڑی. کھرا پہنچ گیا غار دے منہ تے. کھوجی آخیا اے کھرا مک گیا. امیہ بن خلف آکھن لگا پٹھے پاسے لے آندا ہی آئے جالا تا لگدا اون پیدا ہون تو بھی پہلے دے تو آکھی جانا کھرا ایتھے مک گیا. کہ مینوں نہیں پتا کھرا ایتھے مک گیا. وہ آخر لگا جی یہ وچ گئی ہوں تو اے جالا تا نہ کھلوتا ہوں. یہ جالا کیویں کھلوتا جو اندر وڑن تا جالا کیویں کھلوتا تے کبوتری دے انڈے کیویں سلامت پے ہون. اتھے آپس وچ نہ لڑ بول کے سارے ہٹھاں آ گئے. اور اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کی اور ابو بکر کی حفاظت فرمائی. لا تحزن ان اللہ معانا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار. 3 راتیں 27 دی رات 28 دی رات 29 دی رات مہینہ 29 دا ہے. شب جمعہ نو اندر گئے جمعہ دی رات ہفتے دی رات اتوار دی رات. اتوار دی سویر یکم ربیع الاول نو صبح نکلیں. 3 ڈاچیاں ایک تے راہبر سوار ہے ایک تے ابوبکر صدیق اور انہوں دا غلام سوار ہے اور ایک تے اللہ دا محبوب سوار ہے اور ایک قافلہ اتھوں نکلے ہے. رابط ایک جگہ تھی رابط. وہاں بھوک بھی لگی پیاس بھی کوئی کھانے کی چیز نہیں. ایک خیمہ دیکھا وہاں ایک بوڑھی اماں بیٹھی ہوئی ہے. آپ اسے کہتے ہیں اماں کچھ کھانے پینے کو ملے گا؟ کہا بیٹا کچھ بھی نہیں. ایک بکری کھلوتی ہوئے کہا یہ بکری اجازت ہے ہم اس کے میں دودھ دیکھ لیں؟ تو وہ ام معبد نے کہا بیٹا یہ اس نے تو ابھی بچہ ہی نہیں دیا تو اس میں دودھ کہاں سے ہو؟ پہلے وہ بچہ دیون والی بنے پھر دودھ داوے کنواری بکری. آپ نے کہا اجازت ہو تو میں کچھ دیکھ لوں. کہاں 100 باری بسم اللہ. اس کو باہر نکالا اور اس کے اپنے تھنوں کو صاف کیا پھر ان پر ایسے ہاتھ پھیرا تو انج ہو گئے جی میں گھڑے ہونے دودھ نال بھر گئے. تو آپ نے اس میں سے دودھ نکالا. اما بیٹھی ویکھی بھی جب ہریان میں کی چکر بھائی یہ نواں ریٹ کتوں نکلا. آپ نے تینوں کو دودھ پلایا پھر خود پیا. پھر اس بعد دوبارہ بکری ادھا گلاس دودھ مسے ہوتا ہے پورا گڑوا بھر کے دوبارہ آپ نے دودھ نکال کے پورا گڑوا بھر کے اماں کو دیا اور سفر پہ روانہ ہو. جب خامد آیا تو دودھ ویکھو سکا دودھ کتوں ہے؟ ایس بکری چو اے تو انجی دودھ جو بھی کوئی نہیں. آیا ایک بندہ بڑا سونا جہا وہ کوئی ہاتھوں کی برکت آئی اس میں ہاتھ لایا تو دودھ ہی دودھ ہو گیا. یہ آپ کے دودھ آپ کے ہاتھ لگانے کی برکت سے کیا ہوا؟ بکری دی عمر ہوندی 7 سال. 7 سال تو تے بکری دی عمر کوئی نہیں ختم آپ ہی مر جاندی. اصل ذبح نہ کریے آپ ہی مر جاندی. یہ بکری 10 سے نبوت کی برکت سے 10 سال ہمارے نبی کے زندہ رہی. 2.25 سال ابوبکر صدیق کے زندہ رہی. حضرت عمر کی خلافت کے 10 سال زندہ رہی. 22-23 سال اس بکری عمر پائی اور مرد دم تک دودھ خشک نہیں ہویا. صرف ہاتھ دی اتنی برکت ہے تو دے طریقیاں دی کتنی برکت ہو سی. وہ بابا کہنے لگا کی ہو جائے بندہ کی ہو جائے میں دس تو صحیح. وہ تو حلیہ تھا کوئی دس. اما وہ حلیہ دسیا رأیت رجلا ظاہر الوضاء میں ایک نوجوان ویکھیا کوئی بڑا ہی صاف ستھرا ابلج الوش
خوبصورت چاند کی طرح روشن چہرہ، لم تعبہ سجلا لم تزر بہ ثقلا، نہ اتنا موٹا کہ بدصورت ہو جاوے، نہ اتنا پتلا کہ بے روب ہو جاوے، حسن الخلق، بڑا خوبصورت وجود، باطنا متماسکا، بڑا خوبصورت جسم، وسیم قسیم وسیم، وہ خوبصورت جس کو جتنا دیکھو اس کا حسن پہلے سے بڑھ جائے، قسیم وہ حسین جو ہر طرف سے حسن ہی حسن ہو۔ انہوں نے کہا میں کیا بتاؤں، جتنا دیکھا اس کو حسن بڑھا، جدھر سے دیکھا اس کو حسین پایا۔ فی عینیہ دعج، اس کی آنکھیں موٹی، فی اشوارہ وطف، اس کی آنکھوں کی پلکیں لمبی، فی صوتہ سحل، اس کی آواز میں جادو، فی عنقہ سطع، اس کی گردن سراہی دار لمبی، اور جتنا دیکھو اس کا حسن بڑھے۔ اندر الثلاثہ، ایسی نرم و نازک شاخ کی طرح تر و تازہ جسم، خوبصورت آواز، پرکشش آنکھیں، خوبصورت ناک، ضلیع الفم، بڑے خوبصورت ہونٹ، براقت ثنایا، وہ ہنستا تھا تو دانتوں سے نور نکل کر باہر جاتا ہوا نظر آتا تھا۔ کسی نبی کا حلیہ موجود نہیں، ہمارے نبی کا حلیہ بھی موجود، کسی نبی کا نسب موجود نہیں، ہمارے نبی کا نسب آدم علیہ السلام تک موجود ہے۔ محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوی بن غالب بن فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان بن اوس بن حمیصہ بن سلیمان بن عوس بن بوز بن قموال بن ادی بن عوام بن ناشد بن حذاء بن بلداس بن یدلاف بن طابق بن جاحم بن ناحش بن ماقی بن عرفی بن عبقر بن عبید بن الدعاء بن حمدان بن سنبر بن یثربی بن یحزن بن یلحن بن ارعوى بن عیدی بن زیشان بن عیسر بن اقناط بن ایہام بن مقصر بن ناحد بن زارح بن سمی بن مزی بن عوض بن عرام بن قیدار بن اسماعیل بن ابراہیم بن آذر بن ناحور بن سرود بن رعو بن فائج بن عابر بن ارفخشاد بن سام بن نوح بن لامث بن متوشالح بن ادریس بن یرد بن ملہل ایل بن قینان بن آنوش بن شیسر بن آدم علیہ السلام۔ بھائیو، دو جہان کی سرداریاں لے کر آیا ہے، ہجرت کر کے سب جا رہا ہے۔ تمہارے ذمہ ہجرت، تمہارے ذمہ میرے پیغام لو کے پھرنا۔ 8ویں دن میرا نبی مدینے پہنچا ہے، 8 ربیع الاول کو آپ مدینے پہنچے ہیں۔ قباء میں 2 ہفتے قیام کیا، مسجد بنائی، سب سے پہلے مسجد کو آباد کیا، مسجد بنائی، اور پھر اس کے بعد 22 ربیع الاول کو جمعے کے دن 500 انصاری صحابہ کے بیچ میں آپ کی اونٹنی کھڑی ہوئی اور انہوں نے آپ کے گرد حالہ بنایا اور آپ مدینے کی طرف روانہ ہوئے۔ راستے میں جمعے کی نماز کا وقت آیا تو بنو سالم کے محلے میں جمعے کی نماز پڑھائی۔ اس کے بعد ایک گھاٹی سے اوپر چڑھ کے نیچے مدینہ آتا تھا، عورتیں چھتوں پہ چڑھ گئی تھیں دیکھنے کے لیے، بچے بچیاں باہر نکل آئے تھے استقبال کے لیے، زیارت کے لیے۔ مرد تو سارے ساتھ آ رہے تھے، عورتیں بچیاں بچے پیچھے رہ گئے تھے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری یوں نیچے سے اوپر اٹھی، یہاں سے آپ کی پہلے اونٹنی ظاہر ہوئی، پیچھے سے آپ کا چہرہ مبارک ایسے ظاہر ہوا، انہیں سمجھو اے پہاڑی دی اوٹے ایمیں اتو این چہرہ مبارک نکلے آئے۔ تو مدینے کی ساری بچیوں نے ایک زبان کے ساتھ، کسے پٹی نہیں پڑھائی، کسی استاد انہوں نے نظم یاد نہیں کرائی کہ تسا اے پڑھنا ہے، یا اللہ کے نبی کے چہرے پر نظر پڑی، سب کی زبان سے ایک دم نکلا، طلع البدر علینا، طلع البدر علینا، 14ویں دا چن آ گیا، 14ویں دا چن آ گیا۔ اور نکی نکی بچیاں، طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا
ما دعا لله داعي أيها المبعوث فينا جئت بأمر مطاع جئت شرفت المدینہ مرحبا بك يا خیر داعی. کیا او چن ہے جڑا چڑھیا مدینے دے اسمان تے کیا او دیں ہے جڑا مدینے والے ویکھیا تے کیا او بچیاں ہیں جنہاں دی سونی زبان تو یہ سونا کلمہ نکلیا. طلع البدر علینا، وہ 14ویں کا چاند آ گیا ہمارے سروں پہ چڑھ آیا، ہم پہ شکر واجب ہو گیا. یا رسول اللہ مرتے دم تک تیرا ہی دم بھریں گے، کسی کا دم نہ بھریں گے. آج سے ہمارا شہر مدینہ بن گیا، یثرب کی بجائے مدینہ بن گیا. قیامت تک ہم پہ شکر واجب ہو گیا. میرے نبی نے گھر چھوڑا، اپنی امت کے گھر چھڑوائے اور نقل و حرکت اور ہجرت کی بنیاد ڈالی. اسی بنیاد پر یہ سال سال کی جماعتیں پھر رہی. اسی بنیاد کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پسند فرما کر ہماری تاریخ سن سال ہجری سے شروع کیا گیا. 1 ہجری اور 2 ہجری اور 10 ہجری اور 100 ہجری اور 200 ہجری اور 400 اور 1000 ہجری اور 1400 ہجری اور 1426 ہجری. ہجرت ہجرت ہجرت، نبی کے دین کو لے کر پھرنا پھرنا پھرنا، گھروں کو چھوڑنا چھوڑنا چھوڑنا. یہ اسی کے لیے نقد ثبوت ہے. آپ کے در پر یہ آئے ہوئے مسلمان بھائی ہیں، ہماری طرح ان کے بیوی بچے ہیں، گھر ہے، کاروبار ہیں. یہ ٹھنڈے علاقے کے ہماری گرمی سہ رہے ہیں. بھائیو ہم بھی نیت کریں، پچھلی پر توبہ کریں اور اگلی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک زندگی کو گلے سے لگائیں، سینے سے لگائیں، مرد بھی عورت بھی، اور اس کو لے کر در در پھریں، گھر گھر پھریں. اللہ تعالیٰ یہ نقل و حرکت جیسے جیسے بڑھتی چلی جائے گی اللہ تعالیٰ ایمان کو زندہ کرے گا، کفر کو مٹائے گا، باطل مردار ہوگا، حق زندہ ہوگا. تو ایک تو پچھلی پر ہم سارے توبہ کریں سب اللہ کے دربار پہ. دیکھو یہاں ندامت کا ایک آنسو ہزاروں برس کے گناہوں کو دھو دے گا، اور قیامت کے دن سمندر بھی آنسوؤں کے بہا دیے تو ایک گناہ بھی معاف نہ ہوگا. یہاں ایک دفعہ ہائے نکل جائے، ایک آنسو ٹپک جائے، بے شک باہر بھی نہ نکلے، صرف آنکھ کو تر کر دے تو اللہ اس پر بھی اس کے 1000 سال کے گناہ بھی ہوں گے تو میرا اللہ معاف کر دے گا. میرا اللہ کو معاف کرنا پسند ہے. میرے اللہ کو معاف کرنا اتنا پسند ہے کہ وہ خود کہتا ہے کہ تو اتنے گناہ کر کے زمین سے لے کر آسمان کے خلا کو بھر دے، قید کر دے. تیرے اکیلے مرد عورت کے اتنے قصور گناہ ہوں کہ 100 والے چک سے گناہوں کی طے شروع ہو اور میرے آسمان کی چھت پہ جا کر تیرے گناہ لگ جائیں. پھر تو ایک دفعہ کہہ دے یا اللہ معافی دے، تو میں صرف معافی نہیں کرتا کہ جا معاف کر دیا، بلکہ میں تیرا استقبال بھی کرتا ہوں. کیوں میں جڑا منامن آوے ہوں کوئی استقبال کریں گے؟ جڑا منامن آوے ہیں وہ گو ہور روس کے باندھ ہے یا گو آندہ آؤ جی بسم اللہ. میرا اللہ کہہ رہا ہے جو مجھے منانے آتا ہے تو میں آگے بڑھ کے کہتا ہوں بسم اللہ آجا میرا بندہ، میں نے تیریاں اڑیکاں ہیں بڑے دیر دیاں. من تقرب الی تلقیتہ من بعید، جو مجھے راضی کرنے کے لیے آتا ہے میں آگے بڑھ کے اس کا استقبال کرتا ہوں. تو اتنے گناہ کر کے بھی کوئی آدمی کہہ دے، کوئی عورت کہہ دے یا اللہ معافی، تو اللہ سارے ہی معاف کر کے کہتا جو معاف کیا اب نئے سرے سے کر، نئے سرے سے کر، اپنی نیکیوں کو سنبھال، گناہوں سے بچ، ہو جائے پھر دوبارہ توبہ کر، تیرا رب پھر تجھے معاف کر دے گا. تو اللہ غفور الرحیم کریم ہے. میرے بھائیوں ہم توبہ کریں، پچھلی پر معافی مانگیں، اگلی کے لیے نئی زندگی کی ابتدا کریں، اس کو لے کر ساری دنیا میں جائیں. تو توبہ کی نیت تو سارے کرتے ہو نا بھائی؟ تو ایک دفعہ کہو یا اللہ میری توبہ، ایک دفعہ اور کہہ دو یا اللہ میری توبہ، ایک دفعہ اور کہہ دو یا اللہ میری توبہ. جتنا مجمع آیا ہوا ہے نا، یہ آج کے بعد نا اتنی نیت لے کے جاؤ کہ نماز نہیں چھوڑنے. سجدوں کے بغیر اللہ نہیں ملتا. تو سجدوں کا انکار کر کے شیطان بن گیا. ایک سجدے کے انکار پر مردود ہو گیا. 700 دفعہ نماز کا ذکر اللہ نے قرآن میں کیا ہے، اور 5 دفعہ ہر مسجد سے حی علی الصلاۃ کی آواز 2 دفعہ اللہ لگواتا ہے. 10 دفعہ یہ اعلان ہوتا ہے آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ. تو سارے بھائی نیت کرتے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ ایک دوسرے کو معاف کرنا اپنی عادت بناؤ.
ہمارے ہر گھر میں چھوٹی چھوٹی باتوں پہ بھائی بھائی سے لڑا ہوا ہے، بھائی بھائی سے بات، پڑوسی سے بات نہیں کرتا۔ میرے اللہ کا، میرے نبی کا فرمان ہے کہ دو مسلمان آپس میں لڑ پڑیں گے، پھر وہ آپس میں 3 دن تک صلح نہ کریں تو اس کے بعد میری طرف سے یہودی مریں عیسائی مریں مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے۔ اور ہر پیر اور جمعرات کو اللہ کے دربار میں سارے لوگوں کے عمل پیش کیے جاتے ہیں، اور ہر پیر اور جمعرات کو اللہ اپنے بندوں کے اعمال پر نظر کر کے فرماتا ہے ان کی بخشش کرو، ان کی بخشش کرو۔ 2 آدمی جو آپس میں لڑے ہوئے ہوں، دونوں ہی نیک ہیں، جب ان کا عمل آتا ہے تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ابھی ان کو پیچھے کر دو، جب تک یہ آپس میں صلح نہیں کرتے ان کا فیصلہ نہیں کروں گا، ان کا فیصلہ نہیں ہوگا۔ اور دل میں کینہ رکھنے والا شب قدر میں بھی اس کی معافی کوئی نہیں، جبکہ سب کی معافی ہو جاتی۔ 4 آدمی ایسے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ لیلۃ القدر میں بھی معافی نہیں دیتا، جبکہ لیلۃ القدر میں گندے سے گندا گرا ہوا مسلمان بھی ایک دفعہ معافی کا پروانہ لے لیتا ہے، لیکن 4 آدمی ایسے ہیں جو لیلۃ القدر شب قدر جڑی ماہ رمضان دی 21 23 25 27 29 دے وچ پھردی رہندی ہے، اون دی اس لیے بھی بخشش کوئی نہیں۔ کون بھائی؟ شراب پینے والا، شراب پینے والا شب قدر میں بھی معافی۔ دوسرا کون بھائی؟ ماں باپ کا نافرمان، ماں باپ کو دکھ دینے والا، ذلیل کرنے والا۔ تیسرا کون بھائی؟ رشتہ داروں سے لڑائی کرنے والا، خون کے رشتوں کو توڑنے والا۔ چوتھا کون بھائی؟ دل میں بغض اور کینہ پالنے والا۔ ان کی رمضان کی شب قدر میں بھی بخشش کوئی نہیں۔ تو بھائی ایک دوسرے کو معاف کرو، درگزر کرو، چھوٹے بن جاؤ، اللہ بڑا کر دے۔ لوگ سمجھتے ہیں نک اچھی رکھیے تو اسی وڈے بن جسائیں، جڑا نک نیوی کر چھڑے انہوں اللہ ہمیشہ ہی اچھا کر دینا، ہمیشہ ہی اچھا کر دینا۔ بھائی آپس کی لڑائیوں میں چھوٹے بن جاؤ، معاف کر دو، درگزر کر دو۔ کوئی تمہارا حق مار گیا نا، 4 دن صبر کرو، اللہ یہیں دکھا دے گا، یہیں دکھا دے گا، اللہ ان کو ذلیل کر دے گا، تمہاری نسلوں کو آباد کر دے گا۔ دھوکہ دینے والے، فراڈ کرنے والے، کبھی بھی ان کی نسلیں ہری نہیں ہوتی، اور صبر کرنے والے کبھی ان کی نسلیں برباد نہیں ہوتی۔ صبر پر جنت کے دروازے کھلتے۔ دنیا کی دوڑ نہ لگاؤ۔ اللہ کے نبی نے اپنی ساری امت کے لیے فراخی میں، یا اللہ میری امت میں ملک بھی دے، رزق بھی دے، کپڑے بھی دے، عزت بھی دے، سب کچھ اپنی امت کے لیے مانگا۔ جب اپنی اولاد کے لیے ہاتھ اٹھایا تو کہا یا اللہ اجعل رزق آل محمد قوتا، یا اللہ آل محمد کی روزی تھوڑی کر۔ کوئی ہے ماں پہ جو اولاد واسطے تھوڑا رزق مانگے؟ نہ منگن دا حکم ہے، نہ منگنا چاہیے، لیکن اللہ کہنے بنے اپنی اولاد کے لیے کہا یا اللہ میری اولاد کا رزق تھوڑا کر دے۔ یہ کیوں کہا ہے؟ کہ دنیا فساد کی جڑ ہے، تو میری اولاد کے پاس دنیا نہ آئے جس کی وجہ سے یہ اس میں پھنس کے آخرت نہ خراب کر بیٹھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وصیت نامہ لکھوایا جس کا آخری جملہ ہے فَبِعْ دُنْيَاكَ بِآخِرَتِكَ وَلَا تَبِعْ آخِرَتَكَ بِدُنْيَاكَ۔ میرے بچوں، جب کبھی دین اور دنیا میں ٹکر ہو تو دنیا چھوڑ دینا، آخرت نہ چھوڑ دینا۔ آخرت بچا کے رکھنا، دنیا بیچ دینا، دنیا چھوڑ دینا، کہ دنیا تو ایک دن پھر بھی چھوٹ جائے گی، اور آخرت چھوڑ دی تو برباد ہو جائے گا انسان۔ تو اپنی آخرت کو بچاؤ۔ لڑائی جھگڑے، جس کا حق مارا گیا اور وہ صبر کر گیا، اللہ اس کو کبھی بھی اس میں کمی نہ آنے دے۔ تو یہ چھوٹے چھوٹے جھگڑے، چھوٹے چھوٹے لڑائیاں، چھوٹے چھوٹے مسئلے۔ ایک برادری کا ہمارے وہاں جھگڑا چل رہا، 9 فٹ تے جھگڑا چل رہا پہ، 9 فٹ تے، صرف 9 فٹ تے ایک پیو دی اولاد ایک دن ویکھن دے راضی کوئی نہیں۔ 9 فٹ بھی کوئی تھا رہا ہے،
تو اتنا اپنے آپ کو ہم نیچا نہ لے جائیں کہ چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ ہم دست و گریباں ہوں. نہ آپس میں محبت رکھو، سلوک رکھو، درگزر رکھو، معاف کرو. اللہ تعالیٰ معاف کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے، درگزر کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ پسند فرماتا ہے. نرمی کرنے والوں کے ساتھ اللہ قیامت کے دن بڑی نرمی فرمائے گا. اچھے اخلاق والے اس جنت میں جائیں گے جہاں بڑے بڑے ولی نہیں جا سکتے، بڑے بڑے ابدال نہیں جا سکتے، بڑے بڑے قطب جہاں نہیں جا سکتے. اچھے اخلاق والے وہاں صرف اپنے اچھے خلق کی وجہ سے پہنچا دیے جائیں. میرے نبی نے فرمایا ایک آدمی ساری زندگی تہجد پڑھ کے، ساری زندگی روزے رکھ کے آیا، اور ایک آدمی اپنے اچھے اخلاق بنا کے آیا، اس کا درجہ اس عبادت گزار سے زیادہ ہو جائے. تو بھائیو، کوئی زیادتی بھی کر جائے تو سر نیچے کر لو. کوئی سلام نہ کرے اسے آگے جا کے سلام کرو. کوئی منہ پھیر جائے اس سے آگے جا کر بات کرو. کوئی تمہارا حال نہ پوچھے اسے کھانے کھلاؤ. ساڑھے کول قدماں دے قدم، وہ جی قدماں دے قدم ہوندے ہے کہ نہیں؟ یہ قدم کیا مطلب؟ جو تمہیں پوچھنے ہے اس کو پوچھنے چلے جاؤ، جو تمہارے پاس نہ آئے تم بھی نہ جاؤ. ساڑھی واری کوئی آیا ہی ایسا ہی نہیں جانے، ساڑھی واری کوئی آیا ہی ایسا ہی نہیں جانے. یہ نہ دیکھو، ہر کس و ناکس کے پاس پہنچو، دکھ میں خاص طور پر اسے سکھ پہنچے اسے مبارک دو، اسے دکھ پہنچے اس سے افسوس کرو. کوئی تمہارا حال پوچھے نہ پوچھے تم یہ کام کرتے رہو، یہی جنت میں پہنچا دے گا، یہی عمل جنت میں پہنچا دے گا. اب اللہ تعالیٰ رزق دے تو اس کی زکات دو، اللہ تعالیٰ فصل دے اس کی زکات دو. فصل کی زکات کو عشر کہتے ہیں، 20واں حصہ. ساڑھو تے 20واں حصہ ہے جو ساڑیاں زمیناں وہ نہر تے ٹیوبل دے پانی نال، کھوہ دے پانی نال چل دیا. 20واں حصہ ہے. 100 من اللہ کپا دے نا 5 من غریب نو دے چھڑے. عورتاں کول زیور ہوندا ہے، سونا ہوندا ہے، زکات کوئی نہیں دیندی. انہوں ہر سال تول کے ان دی زکات دیو، نہیں تا ایو زیور اگ بن جائے گا، کیا مطلب سپ بن جائے گا. فتقوا بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم، یہ سارا اللہ تعالیٰ اگ انہوں تپا کے تو پیا سارے جسم دوتے داغ لائی جیسے. تو اگر سونا ہے عورتوں کو چاہے تولا ہے تو باہیں ماشا ہے، اگر ان کا نصاب پورا ہے تو انہوں سال تو بعد انہوں تول کے دی قیمت بنا کے دی زکات ادا کرو. تو پھر باہیں 1000 تولے بھی رکھ لو، اگر زکات نہیں دیتی تو پھر تولا بھی اگ بن جائے گا. اور بھائی گالیاں دینا چھوڑ دو، گال کرنی چھڑ دو. بیت اللہ نو اٹ نال اٹ وجا دیونا چھوٹا جرم ہے، تو کسے نو ماں بہن دی گال کڈنا یہ بڑا جرم. گال کرنی چھڑ دو. غیبت، گال، جھوٹ تے چغلی، اے 4 کام زبانی چو کڈ دیو، تواڈے ورگا سونا عمل ہی کسے دا کوئی نہ سی. غیبت نہ آوے، کسے دی برائی نہ کرو، جھوٹ نہ بولو، گال نہ کڈو. چغلی کی ہوندا ہے؟ دو بھراواں نوں لڑاون واسطے ادو دی ادے گل کو ودائی جاونا، اینوں چغلی آندے. تو کسے تے الزام نہ لائیو، خاص طور تے کسے نیک عورت تے برائی دا الزام لاونا ایڈا وڈا جرم ہے کہ اللہ تعالیٰ تے محبوب فرمایا جائیں کسے نیک عورت تے برائی دا الزام لایا تو 100 سال دی بندگی بھی لے کے آیا تو اللہ نو دوزخ وچ پا دے. اپنے بچیاں نو قرآن پڑھائیو، آپ نہیں پڑھو پڑھو. کوئی نماز دیاں غلطیاں ٹھیک کرو. اپنے مسجد نو 5 ٹائم آباد کرو، 24 گھنٹے آباد کرو. اپنے بچے تے نگرانی رہو، کم از کم قرآن تک پڑھ لیں، قاعدہ تک پڑھ لیں. ہر مسلمان 4 سورتوں قرآن دیاں یاد کریں جن دنال 4 رکعتاں نماز تک پڑھ لیں. ٹھیک ہے نا بھائی؟ کر سو نا سارے کوشش. درود شریف پڑھو. اللهم لك الحمد كما انت اهله فصل على محمد كما انت اهله وافعل بنا ما انت اهله انك اهل التقوى واهل المغفرة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. یا اللہ ہم تیرے بندے، تیرے غلام، تیرے فقیر، یا اللہ تیرے در پر اس گرمی میں ہاتھ اٹھائے ہیں. ہماری مناجات کو قبول فرما، ہمارے سوال قبول فرما، ہم سے درگزر فرما، ہمارے گناہ معاف کر دے، صغیرہ بھی کبیرہ بھی.
ہماری آپس کی نفرتیں ختم کر دے، ہماری آپس کے جھگڑے ختم کر دے۔ یا اللہ ہمیں اپنی محبت عطا فرما، اپنے محبوب کی محبت عطا فرما، اپنے دین کو دنیا میں زندہ فرما۔ یہ جو پیدل جماعتیں چل رہی ہیں ان کی برکتیں ہمارے علاقے کو نصیب فرما، پوری ہماری قوم کو نصیب فرما۔ جہاں جہاں سے یہ گزریں ہدایت کی روشنی پھیلا دے۔ یا اللہ ان کی طفیل تو، ان کے قدموں کی طفیل، ان کی مشقت کی طفیل پورے علاقے سے عذاب ہٹا دے، بلائیں ہٹا دے، مصیبتیں ہٹا دے، جسم پر آنے والی آفتیں بھی دور کر دے، گھروں پر آنے والی آفتیں بھی دور کر دے، یا ہماری فصلوں پر آنے والی آفتیں بھی دور کر دے، ہماری دنیا اور آخرت کی آفتیں ہم سے دور کر دے۔ یا اللہ آپس میں محبتیں الفتیں پیدا کر دے، ہماری اولادوں کو ماں باپ کا فرما بردار بنا دے۔ میرے مولا اولادوں کو ماں باپ کا قدردان بنا دے، ماں باپ کو حکمت و بصیرت عطا فرما، میاں بیوی میں محبتیں پیدا فرما، بھائی بھائی میں محبت پیدا فرما، پڑوس پڑوس میں محبت پیدا فرما، آپس میں الفتیں پیدا فرما، آپس کی نفرتیں، عداوتیں، لڑائیاں، جھگڑے ختم فرما، ہمیں جھوٹ سے محفوظ فرما، ہمیں ہر فسق و فجور سے محفوظ فرما، ہر کبیرہ گناہ سے ہماری حفاظت فرما۔ جن گناہوں سے تو ناراض ہو جاتا ہے، تو روٹھ جاتا ہے، ہمارے وہ گناہ معاف کر دے یا اللہ، اور ان گناہوں سے ہماری حفاظت فرما لے یا اللہ۔ ساری دنیا کے باطل والوں کو بھی ہدایت دے دے میرے مولا، وہ بھی تیری خلقت، تیرے بندے ہیں۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔